محبت کرنا تم ایسے۔ رائٹر عائشہ ذوالفقار، پہلی قسط۔ گھڑی کی سوئی جیسے ہی 5 پر پہنچی، اس کا الارم مبادن بلند بج اٹھا تھا۔ ہڑبڑا کر اس نے نیند سے جھولتی آنکھوں کو بمشکل پھیلا کر زیرو کی بلب کی روشنی میں اپنا موبائل ڈھونڈا اور الارم بند کر دیا۔ دائیں اور بائیں لیٹے دونوں بچے کسمسانے لگے تھے۔ دونوں کے منہ میں فیڈر دیا، تھوڑی دیر تھپکا اور اس تھوڑی دیر میں بیٹھے بیٹھے ہی نیند کے 4-5 جھونکے لے کر اور مزے اڑا لیے۔ الارم دوبارہ بجا تھا۔ اس بار اس نے جھٹ سے بند کر دیا، انگڑائی لی اور بستر سے اتر گئی۔ بیڈ کے دوسرے سرے پر حسن دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہوا سو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر انگڑائی لے کر واش روم میں گھس گئی، وضو کیا، فجر کی نماز پڑھی اور کچھ دیر تلاوت کی۔ 2 سالہ سندس پھر کسمسائی تھی۔ اس نے جلدی سے فیڈر بھر کر اس کے منہ میں دے دیا۔ فارغ ہو کر کچن میں آ گئی۔ رات کے گندے برتنوں سے سنک بھرا پڑا تھا، وہ انہیں دھونے میں لگ گئی۔ پھر آٹا گوندھا۔ اس کے سسر نماز کے فوراً بعد ہی دودھ لے آتے تھے۔ دودھ ابالتے ہوئے اسے پھر سندس کے رونے کی آواز آئی تھی۔ سارا یار، اسے تو چپ کراؤ۔ حسن بے سدھ ہوا پڑا تھا۔ کچھ دیر اسے تھپک کر وہ پھر کچن میں آ گئی، سالن گرم کیا، چائے بنائی اور لسی بنا کر باہر نکل آئی۔ گھڑی 6:30 بجا رہی تھی۔ اس کی دوڑ لگ گئی، جھاڑو پکڑی اور شروع ہو گئی۔ کمرہ، برآمدہ، صحن پھر سب دھویا، پھر سارے میں پوچھا لگایا۔ کام والی پرسوں جواب دے گئی تھی۔ ماما اپنے پیچھے 4 سالہ انس کی آواز سن کر وہ پلٹی۔ ماما پوٹی آئی ہے، وہ آنکھیں مسلتے ہوئے بولا۔ اس نے بھاگم بھاگ اسے پاٹ پر بٹھایا۔ ابھی حسن کے کپڑے پریس کرنے تھے، روٹیاں بنانی تھی۔ وہ روٹیاں بنا رہی تھی جب سندس کا باجا پھر سے بج اٹھا۔ سارا، اسے باہر ہی لے جاؤ یار۔ حسن کی خود غرضی کی بھی انتہا کو ہی تھی۔ مجھے 100 کام کرنے ہیں ابھی، وہ گھرک کر بولی۔ حسن چپ چاپ تکیے میں منہ دے گیا۔ سندس نے بھی پیمپر بھر رکھا تھا۔ اس نے جلدی اسے صاف کیا اور باہر لے آئی۔ اس کی ساس گھٹنوں کے درد کی مریضہ تھی۔ اب بھی وہ باہر چارپائی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ آنٹی، اس کا دھیان رکھنا ذرا۔ وہ سندس کو ان کے حوالے کر کے دوبارہ کچن کی طرف بھاگی۔ جلدی روٹیاں بنائیں اور ٹفن بند کیا۔ گھڑی 7:30 بجانے لگی تھی۔ ماما دھو دو، انس نے تان لگائی، جو اس نے انسنی کر دی۔ اوئے پوستیو، اٹھ جاؤ، سورج غروب بھی ہونے والا ہو گیا۔ اس نے زوردار آواز سے حاشر اور حازم کے کمرے کا دروازہ بجایا تھا۔ تم بھی اٹھ جاؤ رانی صاحبہ۔ ویسی ہی ایک لتاڑ ہمنا کے حصے میں بھی آئی تھی۔ میں ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگا رہی ہوں، جس کا جب دل کرے کھا لے۔ چائے تھرماس میں ڈال دی ہے۔ اس نے فٹافٹ ناشتہ ٹیبل پر لگایا تھا۔ ماما دھو دو، دوسری تان پھر سے سنی انسنی۔ حسن، 8 بجنے لگے ہیں۔ کمرے میں آ کر اس نے حسن پر سے کمبل کھینچا اور لائٹ جلائی۔ پھر اس نے کپڑے استری کرنے لگی۔ ماما کب سے کہہ رہا ہوں دھو دو۔ انس اپنا پاٹ اٹھائے اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ اوہ ہو گندا بچہ، اسے کیوں اٹھا لائے؟ وہ ایک دم اس پر برس پڑی۔ مکھیاں ساری پاٹی کھا رہی تھیں۔ وہ بولا۔ سارا نے جلدی سے اسے دھویا۔ حسن، وہ اس کے سر پر آ کر چیخی تھی۔ اچھا سن لیا، وہ بولا۔ سارا انس اور سندس کا ناشتہ لے کر باہر آ گئی۔ ان 2 بچوں کو ناشتہ کروانا بھی بس اسی کے بس کا روگ تھا۔ دادی کے ہاتھوں سے تو ایک نوالا بھی نہیں کھاتے تھے۔ باہر کے واش روم میں ایک افراتفری مچی ہوئی تھی۔ وہ تینوں اپنے اپنے کپڑے اٹھائے ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے۔ توبہ ہے، بندہ 15-20 منٹ جلدی اٹھ جائے تو کیا ہے۔ اب یوں لگ رہا ہے جیسے موت آنے لگی ہو تینوں کو۔ پروین بیگم مسلسل انہیں گھرک رہی تھی۔ اور اس ہمنا کی بچی کو میں نے 1000 دفعہ کہا ہے کہ صبح جلدی اٹھا کر سارا کے ساتھ کام کروایا کر، وہ بیچاری اکیلی ذلیل ہوتی رہتی ہے۔ لیکن نہیں، یہ تو مہارانی ہے سب کی۔ وہ بولی، بھابھی آپ کا واش روم فری ہے؟ حازم، وہ مارکا جیت کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ حاشر جلدی سے اندر کی طرف بھاگا۔ اس کی 6 مہینے پہلے ہی ریسکیو میں سلیکشن ہوئی تھی۔ صرف 2 منٹ میرے آنے سے پہلے باہر آ جانا، وہ بولی۔ حاشر نے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہمنا بیچاری بکتی جھکتی وہیں واش بیسن پر ہی سوکھا نہانے لگی تھی۔ او ہیرو، کدھر؟ حاشر کو اندر آتا دیکھ کر حسن کی آنکھ کھلی تھی۔ بھائی بس 2 منٹ میں شاور لے کر ابھی، خبردار باہر دفع ہو جاؤ، میں خود نہانے لگا ہوں۔ حسن کی نیند یکدم اڑنچو ہوئی تھی۔ بھائی اللہ کا واسطہ ہے، وہ بیچارہ منتیں ہی کرتا رہ گیا۔ حسن لمحوں میں کپڑے اٹھا کر واش روم میں گھس گیا تھا۔ ہاں کیا بنا؟ وہ سندس کو گود میں اٹھائے اندر آئی تھی۔ صبح سحری ٹائم اٹھوں گا میں، دیکھ لینا۔ وہ کلستا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ یہاں بیٹھو، اس نے سندس کو بیڈ پر بٹھایا اور ٹی وی چلا دیا۔ یہ لو کھیلو اب۔ انس کی بھی بیڈ پر چڑھ گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کے مشترکہ کھلونوں کا بڑا سا ڈبہ بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا اور اپنے کپڑے نکال لیے۔ گھڑی بھاگی چلی جا رہی تھی۔ حسن جلدی کریں، 8:15 ہو گئے ہیں، میں کب سے جگا رہی ہوں آپ کو۔ اس نے واش روم کا دروازہ زور سے بجا ڈالا۔ جلدی کرو، جلدی۔ حسن ایک دم باہر نکلا تھا۔
اور جب شاور لے کر باہر نکلی تو وہ جوتے پہن رہا تھا۔ بس 5 منٹ ہیں تمہارے پاس، وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے باہر گیا۔ اسے 1000 باتیں سناتے ہوئے وہ جلدی جلدی تیار ہوئی اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ باہر ڈائننگ ٹیبل پر ایک مارکا کارساز گرم تھا۔ میری روٹی، میری بریڈ، میری لسی، میری چائے۔ حسن نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ گلابی سوٹ، گلابی دوپٹہ، گلابی جوتے، گلابی گال اور گلابی ہونٹ۔ وہ بس نظریں چرا گیا۔ سراہے جانے کا وقت نہیں تھا سارا، جلدی کرو۔ وہ گھونٹ چائے کے بھر کر وہ اپنا بیگ اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ وہ دونوں ستارہ ٹیکسٹائل میں کام کرتے تھے۔ حسن وہاں پر پاور ہاؤس کا ہیڈ تھا اور سارا ٹیکسٹائل ڈیزائنر تھی۔ اس کے پیچھے ہی حاشر بھی باہر نکلا تھا۔ موٹی بس کر جا، باقی کالج جا کر ڈھپ لینا۔ حازم نے بائک کی چابی اٹھاتے ہوئے ہمنا کو گھرکا تھا۔ وہ یونیورسٹی جاتے ہوئے اسے کالج چھوڑ دیتا تھا۔ پورے 8:30 بجے وہ اپنے آفس میں تھے۔ ڈھیر سارا کام، آج کی ڈیزائن، کل کے پینڈنگ پروجیکٹس، آنے والے کل کے لیے ڈیمانڈ لسٹ۔ پورا دن کھپتے ہوئے گزر گیا۔ دوپہر میں آدھے گھنٹے کی لنچ بریک ہوئی تو چائے کا ایک کپ اور چند بسکٹ گلے سے اتارے۔ دوپہر 2 بجے وہ فارغ ہوئی تھی۔ آفس سے باہر نکلتے ہوئے اس نے حاشر کو کال کر دی۔ وہ بھی اسی وقت فارغ ہوتا تھا، سو واپسی پر اسے پک کر لیتا تھا۔ گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ انس کو بخار چڑھ گیا ہے۔ کہاں کا ریسٹ اور کہاں کا سکون۔ ادھر ادھر نمبر ملا کر اس نے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی تھی۔ ہمنا نے بس اتنا کر دیا تھا کہ اس کے آنے سے پہلے سبزی بنا دی تھی اور آٹا گوندھ دیا تھا۔ انس کی ٹھنڈی پٹیاں رکھ کر وہ کچن میں آ گئی۔ چینج کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ سالن بنایا، روٹیاں بنائی اور ساتھ میں سارا دن کی بچھڑی ہوئی سندس کو گود میں چڑھائے رکھا۔ ماں کو دیکھ کر وہ پھر ہمنا کے پاس بھی نہیں جاتی تھی۔ اندر باہر کے چھوٹے چھوٹے کام نپٹاتے اس کی بس ہو گئی تھی۔ انس مسلسل رو کر رہا تھا۔ آنٹی کوئی کام والی ملی؟ وہ تھک کر چور ہو گئی تھی۔ سارا میں نے ادھر ادھر سب کو کہا ہے، کیا کروں، کہاں سے لاؤں کام والی؟ پروین خود پریشان تھی۔ شام 6 بجے وہ حازم کے ساتھ موٹر سائیکل پر انس کو ہسپتال لے گئی۔ وہاں اس قدر رش، پورے 2 گھنٹے بعد وہ دونوں واپس آئے۔ انس کو دوائی کھلا کر اس نے فیڈر دے کر لٹا دیا۔ سندس بھی سونے کی تیاریوں میں تھی۔ اسے سلا کر وہ باہر نکل آئی۔ ہمنا نے کھانا لگا دیا تھا۔ سارا آجا، پہلے کھانا کھا لے، پروین نے کہا، اور ابھی اس نے کرسی کھینچی ہی تھی کہ حسن کی گاڑی کا ہارن بجا۔ رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ حسن گاڑی اندر لے آیا تھا۔ کھانا ریڈی ہے؟ وہ اس کے پیچھے اندر آتے ہوئے بولی۔ شدید بھوک لگ رہی ہے، سوائے چائے کے اور کچھ نہیں کھایا صبح سے۔ وہ بھی تھکا پڑا تھا، بس چینج کر کے کھانا کھا لے۔ سارا اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی تھی۔ پاپا، مجھے بخاریاں ہو گئی ہیں، ڈاکٹر پاس گئے تھے، سوئی لگی مجھے۔ اسے دیکھتے ہی انس کا باجا بچ گیا۔ اوئے ہوئے میرا بچہ، کہاں ہوئی بخاریاں؟ اس نے جھٹ انس کو بازو میں اٹھا لیا۔ اسے ڈاکٹر کو دکھا لینا تھا۔ وہ بولا، دکھا لائی ہوں، ابھی دوائی کھلائی ہے۔ سارا نے اس کے کپڑے نکال دیے تو وہ واش روم میں گھس گیا۔ وہ کچن میں آ گئی، سالن دوبارہ گرم کیا، چائے بنائی، رات کے برتن دھوئے۔ خود کھانے بیٹھی تو روٹی ختم، ہمت ہی نہ ہوئی دوبارہ پکانے کی۔ بس چپ چاپ چائے میں بسکٹ ڈبو کر کھا لیے۔ کچن سمیٹ کر باہر نکلی تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ کمرے میں آ کر اس نے عشاء پڑھی، آنکھیں نیند سے بوجھل اور جسم تھکن سے۔ دوپٹہ سر سے اتارتے ہوئے وہ دونوں بچوں کے بیچ میں ہی لیٹ گئی تھی۔ حسن بیڈ کے دوسرے سرے پر لیٹا تھا۔ سارا کی کمر بیڈ سے نہیں لگ رہی تھی۔ وہ سندس کی طرف کروٹ لے گئی۔ لمحوں میں نیند نے آ لیا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کانوں میں حسن کی سرگوشیاں سنائی دی تھی۔ حسن، میں صبح 5 بجے کی اٹھی ہوئی ہوں، پلیز۔ اس کے لہجے میں ہی مدہوشی گھلی پڑی تھی۔ سارا، میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، آخر ہوئی پڑی ہے میری۔ حسن نے انس کو اٹھا کر سرے پر کیا اور خود کھسک کر اس کے قریب ہو گیا۔ سارا، وہ خود سارے دن کا نڈھال ہوا پڑا تھا۔ بہت محبت اور چاہت سے اس نے سارا کا موم جیسا وجود اپنے دونوں بازو میں سمیٹ لیا۔ حسن پلیز۔ سارا کے گلابی لبوں سے بہکی ہوئی سی سرگوشی نکلی تھی۔ بمشکل آنکھیں کھول کر اس نے خود پر جھکے حسن کو دیکھا، اور حسن کمال، وہ تو اس کی خمار آلود نگاہوں پر 1000 بار واری صدقے چلا گیا تھا۔ خدا کی قسم، تمہارے گلاب چہرہ سارا دن میری نظروں سے محو نہیں ہوا۔ وہ اپنی تمام تر شدتیں اس کے لبوں پر نکالتے ہوئے پاگل ہوا تھا۔ اور سارا حسن، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ کر بکھر جانے کے لیے کسی آسرے کی تلاش میں تھی، اور حسن کمال کی آغوش سے بڑھ کر بھی کوئی آسرا تھا بھلا؟ ان کی مرمری باہوں کی گرفت حسن کی گردن کے گرد تنگ ہوئی تھی۔ میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ حسن اس کے گلے سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینکتے ہوئے پوری طرح اس پر حاوی ہوا تھا۔ سارا نے بس خاموشی سے اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا۔ پورے 8:30 بجے وہ انڈسٹری پہنچا تھا۔ سارا کو اس کے ڈپارٹمنٹ کے آگے ڈراپ کر کے خود پاور ہاؤس کی طرف آ گیا۔ آج اسے بیسمنٹ کو
سپروائز کرنا تھا۔ 12 بجے تک وہ بری طرح کھپ گیا۔ ہر دوسرے پوائنٹ پر مسئلہ۔ وہاں سے فارغ ہو کر جیسے ہی آفس پہنچا، چپڑاسی سر پر آن کھڑا ہوا۔ مینیجر صاحب بلا رہے ہیں۔ پانی کے 2 گھونٹ پی کر وہ مینیجر کے آفس چلا آیا۔ کوئی میٹنگ تھی؟ 1.5 گھنٹہ چلی۔ لنچ بریک ہوتے ہی 3rd فلور کا سرکٹ شارٹ ہو گیا۔ بھاگم بھاگ وہ وہاں پہنچا تھا۔ 4 بجے تک وہ سیٹ ہوا۔ اس دوران 2nd فلور سے وہاں بجلی فراہم کی گئی۔ شام 5 بجے وہ فارغ ہو جاتا تھا، لیکن پچھلے 4 ماہ سے ایکسٹرا ٹائم لگا رہا تھا۔ ان دونوں نے مل کر گاڑی نکلوائی تھی، اس کی انسٹالمنٹ جمع کروانی تھی، حاشر کی شادی سر پر آئی کھڑی تھی، اس کا کمرہ سیٹ کروانا تھا، سو ہلکا پھلکا کھانا کھا کر وہ سائٹ پر چلا گیا۔ تبھی گھر سے کال آ گئی، حسن بھائی پلیز جلدی گھر آئیں۔ حازم کی کال تھی۔ کیا ہوا؟ وہ ہال گیا۔ امی اور ابو کسی کا افسوس کرنے گئے تھے۔ واپسی پر بائک پھسل گئی۔ امی کو زیادہ چوٹ لگ گئی ہے، وہ انتہائی پریشانی سے کہہ رہا تھا۔ میں ابھی آیا، بس 10 منٹ۔ حسن بوکھلا گیا۔ 10 منٹ تو کیا، آدھا گھنٹہ تو اسے اپنا ریپلیسمنٹ دینے میں ہی گزر گیا۔ پھر اندھا دھند گاڑی چلا کر گھر پہنچا۔ پروین تو بیٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ انہیں اسپتال لے کر آیا، ڈرپس لگیں، انجیکشنز لگے۔ 2 گھنٹے بعد حازم کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ واپس انڈسٹری چلا گیا۔ اوور ٹائم کے 2 گھنٹے اب آگے لگانے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ واپس ہسپتال آیا۔ پروین اب قدرے بہتر تھی۔ حازم امی کو گاڑی میں لے کر گھر جاؤ، موٹر سائیکل پر میں آ جاؤں گا۔ وہ اسے گاڑی کی چابی تھما کر خود اس کی موٹر سائیکل لے کر انڈسٹری آ گیا۔ رات 12 بجے وہ فارغ ہوا تھا۔ تھکن سے چور گھر پہنچا تو سارا نیند سے جھولتی ابھی جاگ ہی رہی تھی۔ امی کیسی ہیں اب؟ اس نے پوچھا۔ بہتر ہیں، حازم اور ہمنا ان کے پاس ہی سوئے ہیں آج، وہ بولی۔ آنکھیں نیند سے چور تھیں۔ تم سو جاتی؟ حسن نے دھیرے سے اس کی بوجھل پلکوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ آپ کو کھانا کون دیتا پھر؟ وہ بولی۔ حسن ایک لمبی سانس بھر کر واش روم میں گھس گیا۔ کام والی نہیں ملی کوئی؟ وہ باہر نکلا تو سارا کھانا لے آئی۔ نہیں، آج میں نے امی سے کہا ہے کہ کوئی اپنی طرف سے ڈھونڈ دیں، وہ بولی۔ وہ پیناڈول لا دو، جسم ٹوٹ رہا ہے، وہ بولا تھا۔ بس پیناڈول سے گزارا ہو جائے گا نا آج رات؟ سارا نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ حسن نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ کیونکہ مجھ میں بالکل ہمت نہیں ہے پیناڈول والا رول پلے کرنے کی۔ میرا روم دکھ رہا ہے، وہ انتہائی لاچارگی سے بولی تھی۔ حسن بس مسکرا کر رہ گیا۔ تم اکیلی تو نہیں کرتی، میں بھی تو وہی رول پلے کرتا ہوں تمہارے لیے، حسن کھڑے ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ان دونوں کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے۔ انس اور سندس 2 بچے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی جاب کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک مشینوں کی طرح کام کر کے رات کو بستر پر لیٹتے تو جسم کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا ہوتا تھا۔ حسن کی اپنی ذمہ داریاں تھیں اور سارا کی اپنی۔ وہ جانتی تھی حسن اکیلا اسے اور اپنے بچوں کو اتنی لگژری لائف نہیں دے سکتا تھا۔ بچوں کے بعد تو زندگی اور مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی ایک مصروف دن تھا۔ یوں ہی افراتفری میں سب بھاگم بھاگ تیار ہوئے تھے اور اپنے اپنے کاموں کو نکل پڑے۔ انس کا اسکول میں ایڈمیشن ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اب صبح اس کی تیاری بھی کروانی پڑتی تھی۔ پروین کو ڈاکٹر نے پورے 1 مہینے کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ کام والی ہنوز ندارت تھی۔ پورا دن یوں ہی بکتے جھکتے کھپتے گزر گیا۔ سارا شام 3 بجے کے قریب گھر آئی۔ جسم بری طرح ٹوٹ رہا تھا۔ شام تک بخار چڑھ گیا۔ حسن رات 10 بجے گھر آیا۔ نزلہ، زکام، کھانسی، بخار۔ سارا پانی گرم کرنا، میں نے غرارے کرنے ہیں۔ وہ نڈھال سے واش روم میں گھس گیا۔ سارا بیچاری نے پانی گرم کیا، پھر اس کے لیے سالن گرم کیا۔ یہ لیں پانی۔ اس نے گرم پانی کا گلاس حسن کی طرف بڑھایا تھا۔ وہ آرام سے ٹراؤزر پر ٹی شرٹ پہن کر واش روم سے باہر نکل آیا۔ ہاتھ اتنا گرم کیوں ہے تمہارا؟ گلاس پکڑتے ہوئے حسن کی انگلیاں اس کے ہاتھ کو چھو گئیں۔ بخار ہے۔ سارا کی آنکھیں بھی چڑھتی جا رہی ہیں۔ میڈیسن لے آتی، وہ بولا۔ ٹائم نہیں ملا، وہ کہہ کر واپس کچن میں چلی گئی۔ حسن غرارے کر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ لے آؤ کھانا، وہ بولا۔ تبھی سندس روتی ہوئی اس کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا میری گڑیا کو؟ حسن نے اسے گود میں بٹھایا تھا۔ سارا کھانا لے آئی۔ حاشر دائیں طرف صوفے پر دونوں کانوں میں ہینڈ فری دیے لیٹا تھا۔ حازم اور ہمنا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ پروین اپنے کمرے میں تھی۔ اسے اٹھا لو، حسن نے کہا۔ 1 منٹ، وہ پانی لینے فرش کی طرف آئی۔ تبھی سندس نے ہاتھ مار کر سارا سالن میز پر گرا دیا۔ سالن گرم تھا، وہ یک دم بلبلا کر رو پڑی تھی۔ سارا! حسن زور سے چیخا تھا۔ کیا ہو گیا؟ وہ بوکھلا گئی۔ کم از کم رات کو تو انہیں سلا دیا کر، وہ برس پڑا۔ میں اسے سلا کر ہی آئی تھی، خدا جانے اس کی نیند کہاں دفان ہو گئی ہے۔ سارا کی ساری تھکن اور فرسٹریشن 2 سالہ سندس پر اتر گئی۔ اس نے رکھ کے اس کی کمر پر ایک تھپ لگایا تھا۔
اور وہ اونچی آواز میں رونے لگی۔ اسے کیوں مارا؟ حسن چنگھاڑ اٹھا۔ کبھی تو انسان بن جایا کرو، کبھی تو سکون کر لیا کرو، سارا دن بھی ضلالت، ساری رات بھی ضلالت۔ پتہ نہیں نسل ہی کیسی ہے۔ سارا اسے گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی۔ حسن تیر کی طرح اس کے پیچھے آیا تھا۔ میری نسل ہے نا، چھوڑو اسے۔ اس نے زور سے سندس کا ہاتھ چھڑوایا۔ چھوڑ دیں اسے، چھوڑ دیں۔ سارا حلق کے بل چلائی۔ بکواس بند کرو۔ حسن اس سے زیادہ اونچا چیخا۔ انس بھی ڈر کر اٹھ گیا۔ حاضر و ہمنہ دوڑ کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ حسن خبردار جو مجھ سے اس ٹون میں بات کی تو۔ آیا نہیں ہوں میں ان دونوں کی ماں ہوں، سمجھے؟ وہ بولی۔ ہاں دیکھ لیا میں نے کہ کیسی ماں ہو تم۔ حسن نے پھر سندس کو کھینچا۔ کیسی ماں ہوں میں؟ 4 سال سے آپ کے بچے پال رہی ہوں، اور پھر بھی کیسی ماں ہوں میں؟ وہ سارا ضبط کھو بیٹھے۔ اب ایک اور لفظ تمہاری زبان سے نہ نکلے، سمجھی؟ حسن تیر کی طرح اس کی طرف بڑھا۔ حسن بھائی رکیں، بس کریں۔ حازم بیچ میں آیا تھا۔ ہمنہ نے انس کو گود میں اٹھا لیا۔ کیا کر لیں گے؟ ماریں گے مجھے؟ ماریں؟ ایک کسر رہ گئی ہے، اسے بھی پورا کر لیں۔ ماریں؟ سارا کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخ پڑی۔ میں کہہ رہا ہوں زبان بند کر لو جاہل عورت۔ حسن کا تمام تر غصہ بھی باہر نکل آیا تھا۔ بھابی بس کریں، چپ کر جائیں۔ حاشر بھی دوڑتا ہوا آ گیا تھا۔ پروین بھی ہال کر اپنے کمرے سے نکل آئیں۔ صبح 8 بجے سے ذلیل ہونا شروع کرتا ہوں میں۔ پورا دن گزر جاتا ہے خوار ہوتے، اب 10 بجے بھی گھر نہ آیا کروں۔ وہ دھاڑ کر بولا۔ تو میں سارا دن بستر توڑتی ہوں کیا؟ آپ سے زیادہ ذلیل ہوتی ہوں؟ آپ نے تو صرف جاب دیکھنی ہے، میں نے ساتھ گھر بھی، کچن بھی، بچے بھی۔ میں انسان نہیں ہوں، روبوٹ ہوں؟ سارا اس سے ڈبل دھاڑی تھی۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گا اب گلا پھاڑا تو۔ حسن دوبارہ اس کی طرف بڑھا۔ بس کریں حسن بھائی، بس۔ حاشر اور حازم نے اسے بمشکل قابو کیا تھا۔ چل حسن باہر نکل، بس کر دے۔ پروین نے کہا۔ کیا بس کر دوں؟ پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کی تھی میں نے، مجھے کیا پتا تھا کہ اس سے بڑھ کر جاہل کوئی نہیں ہے، جس نے ساری زندگیاں جیرن کر دی میری۔ وہ پھر تڑپ اٹھا۔ تو پھر اس جاہل عورت کو رکھا ہی کیوں ہوا ہے اپنی زندگی میں؟ نکال باہر کیوں نہیں کرتے؟ سارا حلق کے بل چیخی۔ بڑا شوق ہے تمہیں میری زندگی سے دفع ہونے کا، جاؤ دفع ہو جاؤ میرے سامنے سے، اپنی منحوس شکل لے کر۔ حسن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے کچا چبا جاتا۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں میں، اور اب اگر خون کھرا ہے نا تو خبردار جو میرے پیچھے واپس آئے تو۔ جا رہی ہوں میں۔ اس نے سندس کو گود سے اتارا اور دوپٹہ سر پر لیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ ماما، ماما، انس روتا ہوا اس کے پیچھے دوڑا تھا۔ خبردار جو میرے بچے کو ہاتھ بھی لگایا۔ حسن نے دوڑ کر انس کو اٹھا لیا۔ 4 دن بھی یہ 2 بچے سنبھال لیے تو نام بدل دینا میرا، خود غرض انسان۔ وہ روتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا، سارا رک جا بیٹے۔ پروین اسے پکارتی رہ گئی۔ بھابی رکیں، بات تو سنیں۔ حاشر اور حازم اس کے پیچھے بھاگے تھے۔ بیک گراؤنڈ میں انس اور سندس کا باجا پوری آواز میں بج رہا تھا۔ حسن روک لے اسے۔ پروین نے اس کا بازو جکڑا۔ جانے دیں، یہاں رکی تو میرے سے سر پھڑوا لے گی اپنا۔ وہ انس کو اٹھاتے ہوئے اندر چلا آیا۔ سارا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ حاشر اسے چھوڑا، اکیلی کیسے جائے گی؟ پروین نے زور سے آواز لگائی تھی۔ حاشر موٹر سائیکل نکال کر اس کے پیچھے بھاگا۔ بھابی بات سنیں، بیٹھے، میں چھوڑ آتا ہوں، وہ بولا۔ بڑی مشکلوں سے وہ اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ رات کے 12 بجنے والے تھے جب وہ اسے لے کر اس کی امی کے گھر پہنچا۔ وہاں ہو کا عالم، گپ اندھیرا، دروازہ بند، سب سوئے پڑے تھے۔ سارا نے پوری قوت سے دروازہ بجایا تھا۔ اس کے بڑے بھائی ساحر نے دروازہ کھولا اور پھر یکلخت اس کا منہ بھی کھل گیا۔ سارا، وہ حق تک کھڑا تھا۔ سارا روتے ہوئے اندر بھاگ گئی تھی۔ امی قسم سے تماشا بنا دیا ہے اس شخص نے میرا، اس کی خاطر صبح سے شام تک ذلیل ہوتی ہوں میں، اس کے بچوں کی خاطر، اس کی آسودگی کی خاطر اپنی زندگی تیاگ دی میں نے، لیکن یہ شخص ساری عمر خوش نہیں ہوگا۔ رات کے 12 بجے وہ ٹی وی لاؤنج کے بیچوں بیچ صوفے پر بیٹھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ جمیلہ بیگم چپ چاپ حق تک سامنے والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ ساحر اس سے 1.5 سال بڑا تھا۔ اس کی بیوی فاریہ سارا کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ سارا سے چھوٹا سارف اور اس سے چھوٹی سونیا، دونوں ایک طرف خاموش کھڑے تھے۔ کیا کہا ہے اس نے؟ جمیلہ نے پوچھا۔ سارا کے والد دبئی گئے ہوئے تھے، کہتا دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، بچے اس کے ہیں لیکن بچوں کی ماں جائے بھاڑ میں۔ وہ تڑک گئی۔ آئے روز کا یہی سیاپا ہے، یہی تماشا ہے، جب دیکھ لو لڑائی، جب دیکھ لو جھگڑا۔ وہ روتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی۔ وجہ کیا بنی؟ ظاہر نے پوچھا۔ سندس نے سالن گرا دیا، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اسے ایک لگا دی، بس شروع ہو گیا میری بچی، ملازمہ ہوں میں اس کے بچوں کی۔ وہ دل کی بھڑاس نکالتی چلی گئی۔ جمیلہ نے ایک لمبا سانس بھرا اور ساحر کی طرف دیکھا۔ اگر یہ سب پہلی دفعہ ہوا ہوتا تو شاید وہ ابھی کے ابھی اس کے سسرال میں فون کھڑکا دیتی،
لیکن پچھلے 5 سالوں میں یہ 2 دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اور کس گھر میں نہیں ہوتا؟ کون سی ملازمت پیشہ میاں بیوی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے 100% برداشت کرتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ ملازمت پیشہ میاں بیوی کو میں سٹیل کے نہیں کانچ کے برتنوں سے مشابہت دیتی ہوں، جو جب کھڑکتے ہیں تو صرف بجتے نہیں، تڑک بھی جاتے ہیں۔ پورا دن بخار میں پھونکتی رہتی ہوں۔ ایک دفعہ نہیں پوچھا اس نے۔ اب بھی انہوں نے اس کی ساری بات سن کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ چل بس کر سارا، جا ریسٹ کر لے۔ سونیا بہن کو چائے بنا کر دے، ساتھ 2 پیناڈول دے دے۔ انہوں نے رسان سے کہا تھا۔ اٹھ میرا بچہ، جا سونیا کے کمرے میں چلی جا۔ جمیلہ نے اسے کھڑا کیا تھا۔ وہ چپ چاپ اوپر چلی گئی۔ امی ویسے حسن بھی پڑھا لکھا جاہل ہی ہے، یہ دوسری دفعہ یوں اکیلے یہاں آئی ہے۔ یاد ہے جب انس پیدا ہوا تھا تب بھی اس اجڑ نے یوں ہی اسے خالی ہاتھ نکال باہر کیا تھا۔ پھر میری شادی پر بھی یہی تماشا ہوا، اب پھر یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا؟ ساحر کہتا چلا گیا۔ خدا جانے اصل بات کیا ہے، جمیلہ نے کہا۔ امی اصل بات جو بھی ہے، آدھی رات کو بیوی کو گھر سے نکالنے کی کیا تک بنتی ہے؟ لاوارث ہے کیا یہ؟ صارب کو بھی غصہ آ گیا۔ اس کی اور حاشر کی ایک ساتھ ہی سلیکشن ہوئی تھی۔ صبح بات کرتی ہوں پروین سے، وہ کہتے ہوئے اٹھ گئی تھیں، اور سارا سے وہ رات گزارنی دوبھر ہو گئی تھی۔ صبح فجر کے بعد ہی وہ صارب کے سر ہو گئی تھی۔ میرے بچے لے کر آؤ۔ خدا جانے میرے بچے کس حال میں ہوں گے، وہ تو میرے علاوہ کسی سے روٹی بھی نہیں کھاتے، فیڈر بھی نہیں لیتے۔ سارا جیسے مرنے والی ہو رہی تھی۔ آپ بھی بس کریں، کچھ دن اس کے پاس بھی رہ لینے دیں بچوں کو، صارب نے کہا۔ لیکن وہ ماں تھی، کیسے صبر کرتی؟ امی صارب سے کہیں میرے بچے لے کر آئیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ سارا تھوڑی ہمت کر، ایسے تو قطعی وہ دانت کے نیچے نہیں آنی۔ اس نے 1 گھنٹے کی شارٹ لیو لی تھی۔ دوپٹہ ذرا سلیقے سے اوڑھ کر اس نے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا اور باہر نکل آئی۔ گیٹ تک آتے آتے اس نے اپنا سیل نکال کر ایک بار پھر اس ایڈریس کو دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا ریسٹورنٹ تھا جو قریب ہی تھا۔ وہ پیدل چلتی ہوئی وہاں تک آ گئی۔ کدھر ہو؟ اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ٹیکسٹ کیا تھا، تمہارے بالکل پیچھے۔ جوابی ٹیکسٹ فوراً ہی آ گیا۔ سارا ایک دم پلٹی۔ وہ عین اس کے سامنے کھڑا تھا، بلیک پینٹ کے ساتھ آف وائٹ چیک والی شرٹ پہنے، گلے میں ٹائی لٹکائے، شرٹ کے آستینے کوہنی تک فولڈ کیے، دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالے، اپنی سیاہ آنکھوں سے مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ سارا ذرا سی پزل ہوئی تھی۔ کال گلابی رنگ سے رنگے تھے، ماتھے پر پسینے کے چند ایک ننھے ننھے قطرے ابھر آئے تھے، لب کپا گئے تھے۔ بے ساختہ اس نے نظریں جھکا لی تھیں۔ کیسی ہو سارا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں، سارا نے اپنی مخروطی انگلیوں سے چہرے پر جھولتی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ آؤ، اس نے سارا کے لیے کرسی کھینچی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی اس کے ساتھ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ کیا کھاؤ گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ صرف جوس، سارا نے کہا۔ اس نے جوس منگوا لیا۔ تمہیں کوئی ڈر ہے کیا؟ چند لمحوں بعد سارا نے پوچھا۔ کیوں؟ وہ چونکا۔ چہرہ جو چھپایا ہوا ہے، وہ بولی۔ اس نے ہنستے ہوئے سر جھکایا تھا۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے شوہر سے بہت ڈرتا ہوں میں، تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر کہیں میرا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ وہ بولا۔ اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو پھر یہاں کیوں بلایا مجھے؟ اپنے آفس میں بلوا لیتے، سارا نے کہا۔ تم آ جاتی، اس نے پوچھا تھا۔ پہلے کب نہیں آئی، سارا نے کہا۔ وہ بس سر جھٹک کر مسکرا دیا۔ سارا نے جوس کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ سارا، اس نے کچھ دیر بعد اسے پکارا تھا۔ سارا سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ I still love you، وہ سارا کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ دھیرے سے بولا تھا۔ یہ وہ جھوٹ ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے سن رہی ہوں۔ وہ بولی۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، حسن تڑپ گیا۔ یہ جھوٹ ہی ہے حسن کمال، اگر یہ سچ ہوتا تو آج تم میرے ہوتے۔ حسن کو لگا جیسے اس کی آواز میں نمی سی گھل گئی ہو۔ ہر بار تم بیوی سے ٹھوکر کھا کر میری طرف پلٹ آتے ہو، ہر بار میرا ہاتھ پکڑ کر یہی جھوٹ کہتے ہو، اور میں ہر بار تمہارے فریب میں آ جاتی ہوں۔ اب بھی ایسے ہی ہوگا حسن، اب بھی ایسے ہی تم یہ محبت والا جھوٹ بولتے بولتے ایک دن پھر کہیں گم ہو جاؤ گے۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کے کٹورے لبالب بھر گئے تھے۔ حسن کا دل جیسے کسی کی مٹھی میں آ گیا۔ اس نے یکلخت اس کی کلائی اپنی طرف کھینچی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے حسن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود کو اس کے گلے لگنے سے بچا لیا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے حسن نے اس کی آنکھوں کے گوشوں میں چمکتے قطرے چن لیے۔ وہ شہد جیسی مٹھاس والے مومی لب حسن سے بس چند انچ کی دوری پر تھے۔ اپنے سینے پر رکھی اس کی انگلیاں دھیرے دھیرے سفر کرتی ہوئی حسن کے چہرے پر آن رکیں۔ لیکن جانتے ہو اس لمحے میرے لیے سب سے اہم کیا ہے؟ وہ سرگوشی میں بولی تھی۔
تمہارا یہ جھوٹ کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، وہ بولی، اور حسن کا سارا ضبط کھو گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر حسن نے ان شہد لبوں کو بڑی نرمی سے اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ بنا کسی کی پرواہ کیے وہ ان کی مٹھاس اپنے حلق میں اتارتا چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے جب وہ سیل کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوئی۔ سونیا نے دونوں بچوں کو سلا دیا تھا لیکن خود ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کال کٹ کی تھی۔ سونیا نے کنگ اکھیوں سے اسے دیکھا، وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ یوں ہی گنگناتے ہوئے وہ سیل چارجنگ پر لگا کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ سارا، سونیا اس سے بس 2 سال ہی چھوٹی تھی۔ ہاں، سارا نے کہا، یہ جو تم کر رہی ہو اسے بھلا کیا کہتے ہیں؟ سونیا نے کہا۔ سارا چونک گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ بولی، بے وفائی۔ سونیا نے کہا، کس سے بے وفائی؟ اس شخص سے جس نے آدھی رات کو مجھے گھر سے نکال باہر کیا اور پھر پلٹ کر پوچھا بھی نہیں، جسے یاد بھی نہیں کہ اس کی ایک عدد بیوی بھی ہے۔ سارا پھٹ پڑی۔ یہ سب کہہ کر تم خود کو قطعی جسٹیفائی نہیں کر سکتی۔ سونیا نے کہا، مجھے کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سارا ہٹ درمی سے کہتے ہوئے لیٹ گئی تھی، لیکن سونیا نے اگلی صبح ہی یہ بات جمیلہ کے کانوں میں انڈیل دی تھی۔ امی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انہیں اس ریسٹورنٹ میں۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، سونیا نے کہا۔ جمیلہ اس کی بات سن کر حق دک تھی۔ سارا ایسی تو نہیں تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ امی، آپ کو یاد ہے جب آپ ہی انس کی پیدائش پر یہاں آئی تھیں تب بھی ان کی حرکتیں اتنی ہی مشکوک تھیں۔ بے شک تب کوئی ثبوت نہیں ملا تھا، لیکن میں اور ساحر بھائی 100% پر یقین تھے کہ تب بھی ان کا کسی سے چکر چل رہا تھا۔ سونیا کہتی چلی گئی، اگر اس کا کسی کے ساتھ چکر تھا تو شادی سے پہلے بتا دیتی تھی، اسی سے شادی کروا لیتی۔ جمیلہ پریشانی سے بولی، کیا خبر امی، ان کا چکر شادی کے بعد چلا ہو؟ سونیا ان کے قریب ہوئی تھی۔ امی، کیا خبر حسن بھائی سے آئے روز اسی بات پر جھگڑا ہوتا ہو؟ آخر کون سا شوہر برداشت کرتا ہے بیوی کی بے وفائی؟ سونیا نے کہا۔ سونیا، بکواس بند کر لے۔ جمیلہ ہول کر رہ گئی، لیکن بات چھپنے والی تو تھی نہیں۔ اس دن بھی سارا رات 10 بجے گھر آئی تھی۔ شولڈر بیگ کندھے پر لٹکائے وہ بڑے خوشگوار موڈ میں اندر داخل ہوئی تھی اور یکدم ہی ٹھٹک گئی۔ جمیلہ، ساحر اور سونیا ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سارا کی مسکراہٹ یک لخت غائب ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ساحر نے پوچھا۔ انڈسٹری سے، سارا نے کہا۔ انڈسٹری سے تو تم 2 بجے کی فارغ ہوئی ہو، اور بولا ایک دوست سے ملنے گئی تھی، اس نے کھانے پر روک لیا، سارا نے کہا۔ سارا، ساحر آگے کو آیا، میرے ساتھ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں ہوٹل میں ڈنر کرتے اور خوش گپیاں اڑاتے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی۔ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ وہ بولی۔ میں اندھا نہیں ہوں، سمجھی؟ کون تھا وہ؟ ساحر نے کہا۔ کوئی بھی نہیں تھا، سارا کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی جب ساحر نے اس کا بازو جکڑ لیا۔ جمیلہ لرز کر رہ گئی۔ سارا، 5 سال ہو گئے تمہاری شادی کو، 2 بچے ہیں تمہارے، اور تمہارا شوہر ابھی زندہ ہے، فوت نہیں ہو گیا جو یوں سر عام بے حیائی کرتی پھر رہی ہو؟ وہ گرج کر بولا تھا۔ سارا، کون ہے وہ؟ جمیلہ کھڑی ہو گئی۔ اگر کوئی تھا تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اسی سے شادی کروا لیتی، جمیلہ نے کہا۔ امی، ایسا کچھ نہیں ہے، سارا نے کہا۔ امی، یہ سراسر ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسے اس کے ساتھ ڈنر کرتے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ریسٹورنٹ سے باہر نکلی تھی۔ چہرہ بھلے ہی چھپایا ہوا تھا لیکن میں کوئی بچہ نہیں ہوں، مجھے پہچان نہیں ہے اس کی، ساحر نے کہا۔ جب دیکھ لیا تھا تو وہی کیوں نہیں پکڑ لیا؟ سارا بولی۔ تم خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہیں وہیں نہیں پکڑ لیا، پکڑ لیتا تو یوں میرے سامنے کھڑے ہو کر یوں بکواس نہ کر رہی ہوتی تم، ساحر نے کہا۔ سارا، کیا چاہتی ہے تو؟ جمیلہ نے پوچھا۔ امی، میں کچھ نہیں چاہتی، وہ کہہ کر اوپر چلی گئی۔ امی، حالات دیکھیں اس کے، یقین کریں حسن نے ایویں اسے گھر سے نہیں نکالا، اسے پتہ چل گیا ہوگا اس کے کرتوتوں کا، کتنی ڈھٹائی سے جھوٹ بول کر گئی ہے، حالانکہ میں نے خود دیکھا ہے اسے بے حیائی کرتے۔ وہ الو کا پٹھا بھی بغیرت ہی ہے جو اسے لینے ہی نہیں آ رہا۔ ساحر گرجے برسے جا رہا تھا۔ حسن، بات سن میری۔ وہ خوشبوؤں سے آراستہ اپنے کمرے سے نکلا تھا جب پروین نے اسے آواز دی، امی مجھے ایک بہت ضروری کام۔ پروین نے اس کی بات کاٹ دی۔ بھاڑ میں گئے تیرے بہت ضروری کام، ادھر دفع ہو میرے پاس، وہ بولی۔ حسن بادل نخواستہ سا ان کے قریب آ گیا۔ آج اتوار تھا، سبھی گھر پر تھے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں تیری بیوی کو گھر سے گئے ہوئے، اب واپسی نہیں لے کر آنا؟ پروین نے کہا۔ امی، اسے چپ چاپ وہیں بیٹھا رہنے دے، اپنی مرضی سے گئی ہے وہ، اپنی مرضی سے ہی آئے گی، حسن نے کہا۔ تم نے نکالا ہے اسے آدھی رات کو؟ پروین تڑخ گئی۔ میں نے نہیں نکالا، اسے خود بہت شوق ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر گھر سے نکل جانے کا، ہر بار یہی کرتی ہے وہ، ذرا سی لڑائی اور چلو جی گھر جا رہی ہوں۔ میں نے کہا
میں نے کیا ہاتھ پکڑ کر نکالا تھا اسے؟ خود ہی نکلی تھی اپنی مرضی سے۔ وہ کہتا چلا گیا، کوئی شرم کر حسن، تو اسے کہے کہ دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور وہ دفع بھی نہ ہو۔ اس کی عزت نفس نہیں ہے کیا؟ کمال صاحب بھی وہیں تھے تو میں بغیرت ہوں جو اس کے منہ سے اپنی نسل پر لعن طعن سنتا رہوں؟ دن بھر کا سارا غصہ بچوں پر نکالنے کی کیا تک بنتی ہے بھلا؟ وہ بولا۔ حسن، مجھے اس ساری بکواس کا کچھ نہیں پتا، مجھے بس یہ پتا ہے کہ اسے لینے کب جانا ہے۔ پروین نے کہا۔ میں نے تو نہیں جانا، ہر بار میں ہی بغیرتوں کی طرح اس کی ماں اور بھائیوں کی گالیاں کیوں سنوں؟ اس بار وہ خود ہی آئے گی، حسن نے کہا۔ چل پھر بیٹھا رہے، ایسے تو نہیں آنے والی وہ۔ پروین نے کہا۔ تو نہ آئے، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ کہاں جا رہا ہے؟ وہ اسی گاڑی کی طرف جاتے دیکھ کر بولی۔ ڈیٹ پر، حاشر دھیرے سے بولا۔ حسن ٹھٹک گیا۔ کیا بولا؟ وہ پلٹ کر واپس آیا تھا، یہی کہ یوں خوشبو میں نہا کر حسن کمال ڈیٹ پر ہی جا رہے ہوں گے۔ وہ بولا۔ پروین کے کان کھڑے ہو گئے۔ ڈیٹ؟ وہ آخر کو پڑھے لکھے لڑکوں کی ماں تھی، بکواس بند کر لے۔ حسن کو تاؤ آ گیا۔ بکواس نہیں، یہ آنکھوں دیکھے ثبوت ہے میرے پاس۔ پچھلے 5 سالوں میں تو کبھی نہ چھت پر چڑھ کر لیٹے آپ، اب ان 10 دنوں سے کون سا پیارا ہو گیا آپ کو؟ میں نے خود اپنے ان گنہگار کانوں سے سنی ہیں آپ کی میٹھی میٹھی سرگوشیاں۔ حاشر کہتا چلا گیا۔ حسن کی رگیں تن گئی۔ پرسوں شاید آپ کسی کے ساتھ ایمپوریم میں بھی گئے تھے نا حسن بھائی؟ بھابی تو نہیں تھی وہ؟ حازم بھی بول پڑا۔ سالے تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ حسن سے بات نہ بن پڑی۔ اسے چھوڑ، یہ بتا کہ تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ کون تھی تیرے ساتھ؟ پروین پھٹ پڑی۔ امی کوئی نہیں تھی۔ حسن گڑبڑا گیا۔ تو پھر بیوی کو لینے کیوں نہیں جاتا؟ انہوں نے اس کا بازو جھنجھوڑ ڈالا۔ امی میں نے نہیں جانا وہاں، مجھے نہیں سنی جاتی اس سالے کی لعن طعن۔ حسن دھاڑ کر بولا۔ اور خبردار جو میری جاسوسی کی تو۔ وہ حاشر کو انگلی دکھا کر گاڑی نکال کر لے گیا۔ امی ہر بار جب بھابی میکے جاتی ہیں تو اسی طرح پھٹ پڑتے ہیں، ہر بار ان کے پیچھے یوں ہی عیاشیاں کرتے ہیں۔ یاد ہے جب بھابی پہلی بار میکے گئی تھی تب بھی انہوں نے یہی سب کیا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا انہیں کسی لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے، بڑے مزے سے اسے بائک پر اپنے پیچھے بٹھا کر گھومتے پھرتے تھے۔ حاشر اگلی پچھلی ساری کھول رہا تھا۔ امی حاشر بالکل درست کہہ رہا ہے۔ تب میں نے اور حازم نے حسن بھائی کا موبائل بھی چیک کیا تھا۔ پورے دن کی اتنی لمبی لمبی چیٹ اور اتنی رومانٹک۔ پورے 10 دن بھابی میکے میں رہیں اور پورے 10 دن حسن بھائی نے دھواں دھار چکر چلایا۔ ہمنا کون سا کم تھی؟ پروین کی تو آنکھیں پھیل گئیں۔ کمال صاحب بھی ششدر سے سن رہے تھے۔ حسن کا چکر چل رہا ہے کسی سے؟ انہیں یقین نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو لگتا ہے امی کہ حسن بھائی نے ابھی تک سارا بھابی کو دلی طور پر قبول ہی نہیں کیا، تبھی تو آئے روز کا جھگڑا کیے رکھتے ہیں۔ خدا جانے جب وہ یہاں ہوتی ہیں تب بھی ان سے بے وفائی کرتے ہوں گے۔ آخر کو بیوی ہے وہ ان کی، انہیں کیا پتہ نہیں چلتا ہوگا؟ اور جب وہ میکے چلی جاتی ہے تب انہیں کھلی چھٹی مل جاتی ہے۔ حازم نے کہا۔ امی تبھی تو بھائی سارا بھابی کو لینے نہیں جا رہے، وہ انہیں لانا ہی نہیں چاہتے، ایویں ان کی زندگی برباد کر رہے۔ حاشر نے کہا۔ پروین دم بخود بیٹھی تھی۔ آپ بھی راتوں کو دیر تک میسج کرتے رہتے ہیں، گھنٹوں کال ملائے رکھتے ہیں۔ اگلے دن کسی کو ساتھ لیے ایمپوریم گھوم رہے تھے، میں ذرا دور تھا اس لیے پتہ نہیں چل سکا کہ کون تھی۔ حاشر نے بھی انہیں فورسٹریس میں کسی کے ساتھ ڈنر کرتے دیکھا تھا۔ اب بھی پکا یہ اسی کے ساتھ چھٹی منانے گئے ہیں۔ امی ظاہر کیوں نہ باتیں کریں آخر؟ حازم کو حسن پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ لینے دو ذرا اس لڑکے کو صبح ہی یہ میرے ساتھ اپنے سسرال نہ گیا تو میرا نام بھی پروین ہے، وہ ڈٹ کر بولی تھی۔ وہ 2:30 بجے فارغ ہو گئی تھی۔ بیگ کندھے پر لٹکائے ہوئے وہ اپنے کیبن سے باہر نکل آئی۔ شام ہونے میں ابھی کافی دیر تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے کچھ سوچتی رہی، پھر دھیمے سے مسکراتے ہوئے ایک طرف کو چل دی۔ سارا کو اس کے آفس کا راستہ بڑے اچھے سے آتا تھا، ماضی میں کتنی بار وہ وہاں آ چکی تھی۔ دھیمے قدموں سے مغرور سی چال چلتے ہوئے وہ اس کے آفس تک آ گئی۔ سرگوشی کے سے انداز میں سارا نے اس کا نام پڑھا تھا، پھر دھیرے سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر آ گئی۔ وہ ایک طرف رکھے ورک ڈیسک کے قریب کھڑا تھا، اس کے سامنے کسی پروجیکٹ کا میپ کھلا ہوا تھا اور وہ پوری طرح اس میں مگن تھا۔ ڈارک گرے پینٹ کے اوپر بلیک شرٹ پہنے، معمول کے مطابق آستینیں کوہنیوں تک مڑے، وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا۔ سارا 2 قدم آگے کو آئی۔ اس کے بدن سے اٹھتی کلون کی مہک سارا کی سانسوں میں اترنے لگی تھی۔ وہ یوں ہی دبے قدموں آگے بڑھی اور اپنا سر دھیرے سے اس کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ یک لخت چونک گیا۔ سارا، اس کے لبوں سے سرگوشی میں نکلا تھا۔ صبح سے ایک بھی میسج نہیں کیا تم نے؟ سارا نے آنکھیں موند لیں۔ اس نے سارا کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں مکید کیے اور دھیرے سے آگے کو کھینچتے ہوئے
اپنے گرد باندھتی ہے۔ میں نے سوچا شاید میں تمہاری مشکل بڑھا رہا ہوں۔ وہ بولا۔ وہ کیسے؟ سارا نے پوچھا۔ تم شادی شدہ ہو سارا، تو بچے ہیں تمہارے، شاید میرا تمہاری زندگی میں آنا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بولا۔ اچھا، بڑی جلدی احساس ہو گیا تمہیں، سارا ناگواری سے بولی تھی۔ وہ دھیرے سے پلٹا۔ سارا اسی کو دیکھ رہی تھی۔ سارا، تم ہر بار میری طرف پلٹ کر آتی ہو اور میں ہر بار تمہارا اسیر ہو جاتا ہوں اور تم ہر بار مجھے تنہا چھوڑ جاتی ہو۔ اور وہ سارا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی گہری سی آنکھیں سارا کی خوبصورت سی آنکھوں میں گڑ سی گئیں اور سارا کی سرگوشی اس کے لبوں پر آ کر ٹوٹ گئی۔ اور میں پھر سے انتظار کی بھٹی میں جلنے لگتا ہوں، تمہارے ایک بار پھر سے لوٹ آنے تک۔ وہ اپنی انگلیاں اس کے گلابی گالوں پر پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے لمس کے زیر اثر سارا کی آنکھیں بند ہوئی تھیں۔ میں تمہیں 5 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولی۔ سارا نے بڑے حق سے اس کے سینے پر سر رکھا تھا اور اپنے دونوں بازو اس کے اطراف میں باندھ دیے تھے۔ حاشر اور ہمنا دونوں اس سے ملنے آئے تھے۔ ہمنا نے تو آتے ہی سندس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ بھابھی چلیں، اب بس بھی کریں، اب ہم لوگ تو اداس ہو گئے ہیں۔ ہمنا نے کہا۔ اداس ہو یا تھک گئی ہو؟ سارا نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ میری جان عذاب میں آئی ہوئی قسم سے، سارا کام مجھے کرنا پڑتا ہے۔ قسم سے بھابھی، میری تو صبح و شام کچن میں ہی مت ماری جاتی ہے۔ وہ اپنے دکھڑے روئے جا رہی تھی۔ سارا ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ بھابھی، ہم لوگ ذرا آؤٹنگ پر جا رہے ہیں، بچوں کو لینے آئے تھے، حاشر نے کچھ دیر بعد کہا۔ نظریں آج بھی متلاشی تھی۔ حاشر، مجھے سارا پتہ ہے کہ کس قسم کی آؤٹنگ پر جا رہے ہو تم لوگ۔ تمہارا وہ خود غرض بھائی باہر کہیں گاڑی لے کر کھڑا ہوگا، اب اسے بچے یاد آ رہے ہیں اور تمہیں اس نے جال بچھانے بھیج دیا ہے۔ سارا سب سمجھ گئی تھی۔ حاشر چڑ گیا۔ بھابھی، قسم سے حسن بھائی روز کہتے ہیں کہ بچوں کو لے آؤ، پھر چاہے واپس چھوڑ آنا، اداس ہو گئے ہیں وہ بچوں سے۔ ہمنا نے کہا۔ اور میں تو یاد نہیں آئی ہوں گی انہیں اسے ان 2 ہفتوں میں، ہے نا؟ سارا نے پوچھا۔ وہ دونوں بس ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے تھے۔ کیونکہ اسے میری کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس نے شادی کر کے بس ایک رسم پوری کر دی اور بچے پیدا کر لیے، اس کے بعد بیوی جائے بھاڑ میں، اسے بھلا کیا سروکار، بس بچے یاد آ رہے ہیں اسے۔ پچھلے 5 سالوں کی بیوی یاد نہیں آ رہی؟ سارا پھٹ پڑی۔ ان 2 ہفتوں میں ایک بار بھی نام لیا ہے اس نے میرا؟ ایک بار بھی شرمندہ ہوا ہے کہ اس نے غلط کیا؟ ایک بار بھی پلٹ کر پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں؟ نہیں، کیونکہ اسے ضرورت ہی نہیں، وہ کہتی چلی گئی۔ حاشر اور ہمنا بالکل خاموش تھے۔ جاؤ لے جاؤ اس کے بچے، بس بچوں کا ہی باپ ہے وہ، سارا کی جیسے آواز بھر آئی تھی۔ وہ دونوں چپ چاپ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہمنا نے سندس کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ ابھی وہ دونوں صحن میں ہی تھے جب بیرونی دروازہ کھلا۔ سفید یونیفارم میں سفید اوور آل پہنے سونیا اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کا نرسنگ کا لاسٹ سیمسٹر چل رہا تھا۔ کیسی ہو سونیا؟ ہمنا اس سے گلی ملی۔ سونیا نے بس ایک نظر اس کے پیچھے کھڑے حاشر پر ڈالی تھی اور حاشر اس کے تھکن آلود چہرے کو حفظ ہی کرتا رہ گیا تھا۔ سارا بالکل درست تھی۔ حسن چند قدم آگے گاڑی لیے کھڑا تھا۔ ہر بار یہی پینترا ہوتا تھا اس کا، بیوی بھلے ہی یاد نہ آتی ہو لیکن بچے ضرور یاد آنے لگتے تھے۔ پھر حاشر، حازم یا ہمنا میں سے کوئی نہ کوئی اسے اس قسم کا ڈرامہ رچا کر بچوں سے ملوا دیتا تھا۔ اب بھی اس نے گاڑی سے باہر نکل کر انس کو گلے سے لگا لیا، خوب ہی چوما، خوب ہی پیار کیا۔ پھر سندس کی باری آ گئی۔ بھابھی بس کریں، ساحر آ گیا تو یہی میدان جنگ لگ جائے گا، حاشر نے کہا۔ حسن نے سندس کو یوں ہی گود میں بٹھائے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ بھائی، یہ سراسر زیادتی ہے آپ، ان بچوں کی ماں بھی کچھ لگتی ہے آپ کی۔ بھابھی رو رہی تھی۔ حاشر نے کہا۔ چپ کر، مجھے سارا پتہ ہے اس ڈرامہ کوئین کا، حسن نے کہا تھا۔ پروین نے 2 دن سے بھوک ہڑتال کر رکھی تھی، وہ صرف پانی پر گزارا کر رہی تھی۔ ایک ایک کر کے سب نے زور لگا لیا لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہی۔ مطالبہ حسن سے تھا سارا کو واپس لے کر آنے کا۔ امی، میں وہاں نہیں جاؤں گی، وہ صاف انکاری تھا۔ پروین بھی ضد میں آ گئی۔ چل پھر، تیرے سر چڑھ کر ہی مروں گی میں، بےغیرت انسان، اچھی بھلی خوبصورت اور نیک بیوی کے ہوتے ہوئے تجھے کسی اور سے عشق کی پینگیں پڑھاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ وہ برس پڑی تھی۔ دونوں ماں بیٹا میں سرد جنگ 3 دن تک چلی۔ پروین کا بی پی مسلسل لو ہوتا جا رہا تھا۔ حاشر صبح شام اس سے لڑتا، آخر کار وہ ہار ہی گیا۔ پروین، کمال، حاشر اور حسن پر مشتمل وہ قافلہ ایک شام سارا کو لینے جا پہنچا تھا۔ حسن کے چہرے سے ہی لگ رہا تھا کہ اسے کس طرح وہاں پر لایا گیا ہے۔ ساحر گھر آ چکا تھا، سارا بھی گھر پر ہی۔ دروازہ صارف نے کھولا۔ حسن کو دیکھتے ہی اس کی تیوری چڑھ گئی تھی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اوپر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد جمیلہ اور ساحر ان کے پاس بیٹھے۔
ہاں جی فرماؤ، ساحر نے بات شروع کی تھی۔ حسن یوں ہی چہرے پر سختی طاری کیے سر جھکائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا رہا۔ ہم لوگ سارا کو لینے آئے ہیں، پروین نے مدعا عرض کر دیا۔ اچھا، کیوں بہنوئی صاحب، ایسا ہی ہے؟ ساحر نے حسن کی طرف دیکھا، وہ چپ رہا۔ ساحر بیٹا، حسن اپنی غلطی مانتا ہے، شرمندہ بھی ہے۔ چل اب جانے دے، پروین نے کہا۔ اس کی شکل سے تو نہیں لگ رہا آنٹی کہ یہ شرمندہ ہے، آ کر دیکھیے اس کی دماغ تو عرشوں پر لگ رہا ہے اس کا۔ ساحر نے کہا، امی میں نے کہا تھا نا کہ میں نے نہیں جانا وہاں، نہیں سنی جاتی مجھ سے ان لوگوں کی بکواس۔ حسن تڑق گیا۔ تو آدھی رات کو میری بہن کو تنہا خالی ہاتھ گھر سے نکال سکتا ہے اور میں بکواس بھی نہیں کر سکتا؟ بلے بھائی بلے، تو نے سمجھا کیا ہے اسے؟ یتیم ہے وہ، یا لاوارث ہے، یا میں نے بیچ دیا ہے اسے تیرے ہاتھوں؟ بول، جب دل چاہا لے گیا، جب دل چاہا نکال باہر کیا۔ ہم لوگ بس ساری عمر یہی تماشا دیکھیں گے۔ ساحر بھڑک گیا۔ 8 گز لمبی زبان ہے تیری بہن کے منہ میں، سمجھا؟ یہاں ناک پر دھرا رہتا ہے اس کا غصہ۔ پورا دن ذلیل ہو کر گھر آؤ اور پھر اس کے ہاتھوں ذلیل ہو۔ حسن کو بھی غصہ آ گیا۔ حسن میری بات سن، مجھے پتا تھا کہ میں غصے کا ذرا تیز ہوں، مجھ سے دوسروں کی باتیں ذرا کم ہی برداشت ہوتی، میں اپنے کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا، مجھے وقت پر ہر چیز تیار چاہیے ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے نوکری والی لڑکی سے شادی نہیں کی، کیونکہ نوکری والی لڑکیاں سب کچھ بہترین طریقے سے مینیج نہیں کر سکتی۔ صبح بھی افراتفری، شام بھی افراتفری، اوپر سے چھوٹے چھوٹے بچے، کیونکہ تم جیسوں کو شادی کے فوراً بعد اوپر تیرے ہی 2-3 بچے بھی چاہیے ہوتے ہیں۔ اسی لیے میں نے جاب والی سے شادی نہیں کی کہ میں افورڈ نہیں کر سکوں گا، میں اس کی کوتاہیوں، خامیوں یا غلطیوں کو نظر انداز نہیں کر سکوں گا۔ ساحر کہتے کہتے رکا۔ جیسے تو نہیں کرتا، تیری بیوی صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتی ہے، بھاگم بھاگ کر کے ہر چیز اٹینشن کرتی ہے، 8 سے 2 تک گھر سے باہر رہتی ہے، پھر واپس گھر آ کر کچن، بچی، 2 عدد چھوٹے چھوٹے بچے۔ پوچھ اپنی ماں سے کہ اوپر تلے کے چھوٹے چھوٹے بچے سنبھالنا کس قدر مشکل کام ہے، اور اس کے باوجود بھی تو اگر اس سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہ تیرے گھر آنے پر کسی محبوبہ کی طرح تیرے ناز اٹھائے تو تیرے سے بڑا بغیرت کوئی نہیں ہے۔ حسن کمال، ساحر دھاڑ کر بولا تھا، اگر اپنے چونچلے ہی پورے کروانے تھے تو کسی عام سی لڑکی سے شادی کر لیتا، بچوں میں کم از کم 5-5 سال کا وقفہ ڈالتا، تب شاید تیری بیوی تیرے غصے کو تھوڑا برداشت کر پاتی، گھر بھی اس کے ذمہ، ہانڈی روٹی بھی وہی کرے، تیرے بچے بھی وہی سنبھالے، 6 گھنٹے کی نوکری بھی وہی کرے، اور پھر تیرے جوتے بھی وہی کھائے، تیری گالیاں بھی وہی سنے۔ ساحر کی آواز اونچی ہو گئی۔ چل بیٹا بس کر دے، پروین نے دھیرے سے کہا تھا۔ یہ بس کر دینا آنٹی، یہ کیوں نہیں بس کر دیتا؟ سارا غصہ اسی کے اندر ہے، سارا دن بس یہ اکیلا ہی ذلیل ہوتا ہے، بس یہی ایک ہے جو اپنی فیملی کے لیے محنت کرتا ہے، ہم لوگوں پر کیا چھپر پھٹتے ہیں نوٹوں کے۔ ساحر نے کہا، بیٹا آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ ساحر نے کمال صاحب کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ آئندہ کی نوبت ہی نہیں آئے گی انکل، اسے کہیں سارا کو فارغ کرے، ہم سے نہیں یہ روز روز کے تماشے برداشت ہوتے۔ ماں میری اکیلی ہے یہاں، باپ میرا ملک سے باہر ہے، ابھی 2 چھوٹے بہانے والے رہتے ہیں، کیا بس ساری زندگی سارا کے ہی مسئلے حل کرتے رہیں گے ہم؟ جس پر ابھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ دوسری کا ہاتھ بھی دے دو، خدا کی قسم اگر حاشر دنیا کا آخری مرد بھی ہو تب بھی میں سونیا کا رشتہ نہ دوں، ساحر نے کہا۔ حاشر نے فوراً صوفے کے پیچھے کھڑی سونیا کی طرف دیکھا، وہ بھی کنگ اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تجھ سے مانگا کس نے ہے رشتہ؟ حسن ایک دم بولا، تیرے ماں باپ نے۔ ساحر نے کہا، جس دن میں مانگوں گا نا یہ رشتہ، اس دن اتنی بکواس کریں، سمجھا؟ آج نہیں، حسن نے کہا۔ تبھی سارا نیچے اتری تھی۔ حسن نے اس کی طرف دیکھا، وہ منہ موڑ گئی۔ جمیلہ بہن، حسن سے غلطی ہو گئی، بس اس کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، پروین نے کہنا چاہا لیکن جمیلہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ بہن ساحر ٹھیک کہہ رہا ہے، 5 سالوں میں یہ 30 دفعہ یہاں آئی ہے، ایسا آخر کب تک چلے گا؟ ابھی تو اپنے ہاتھوں پاؤں پر ہوں، ابھی بچے بھی چھوٹے ہیں۔ حسن سے کہیں سارا کو چھوڑ دیں، خود بھی کسی اپنے مزاج کی لڑکی سے شادی کر لیں، اور ہم بھی سارا کا رشتہ کہیں اور کر دیتے ہیں۔ جمیلہ نے کہا۔ ایک لمحے کو تو حسن سن رہ گیا تھا۔ بہن ایسے مت کریں، ماشاءاللہ دونوں کے 2 بچے ہیں، ایویں ان کا مستقبل برباد ہو جائے گا۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا، پروین نے کہا۔ آنٹی جی آپ کیوں کہہ رہی ہیں یہ سب؟ یہ کیوں نہیں کہتا؟ یہ کہے کہ اس سے غلطی ہو گئی، یہ مانگے سارا سے معافی، یہ کہے کہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہے۔ ساحر کہتا چلا گیا، سارا سے پوچھ لے کہ یہ کیا چاہتی ہے، جیسا یہ چاہے گی ویسا ہی ہوگا، اگر واپس جانا چاہتی ہے تو خوشی سے آئے، اور اگر نہیں تو بے شک اپنا راستہ الگ کر لے۔ حسن کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا تھا۔ میڈم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟
اس کے اسسٹنٹ نے اسے آواز دے کر کہا تھا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ آپ کے آفس میں؟ وہ بولی، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کچھ ڈیزائن اوکے کروا رہی تھی۔ چند منٹ بعد وہ ڈیزائنز رول کرتی ہوئی اپنے آفس میں آ گئی۔ سوری، مجھے کچھ دیر۔ اسے لگا نو وارڈ اندر ہوگا، لیکن آفس خالی تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ باہر نکل کر اسسٹنٹ سے پوچھتی، اس کے عقب میں دروازہ دھیرے سے بند ہو گیا۔ سارا ایک دم پلٹی۔ وہ دروازہ لاک کرتے ہوئے اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سارا نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے تھے۔ سارا نے بھرپور نظر سے اسے دیکھا تھا۔ وہ نیوی بلو پینٹ کے ساتھ بلو لائننگ والی شرٹ پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں نیوی بلو ہی شوز تھے۔ اسٹائلش سے بال اور ہلکی ہلکی بڑھی ہوئی داڑھی۔ اپنی گہری خوابناک آنکھوں سے وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سارا نے رول میز پر رکھ دی۔ میں نے سنا کل تمہارا شوہر تمہیں منانے آیا تھا۔ وہ دھیرے سے بازو کھولتے ہوئے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈالتے 2 قدم آگے کو آیا۔ تمہیں بڑی خبریں ہوتی ہیں۔ سارا اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ اب تمہاری خبریں بھی نہ رکھ سکوں تو پھر لعنت ہی ہے۔ وہ مسلسل اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سارا اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس سے بس چند انچ کی دوری پر آ کر رک گیا۔ سارا، اس نے دھیرے سے پکارا اور مزید آگے ہوا۔ سارا کھڑی رہی یہاں تک کہ اسے اس کا بوجھ محسوس ہونے لگا۔ سارا نے اس کے بوجھ کے زیر اثر اپنے قدموں کو ڈگمگاتا محسوس کیا تو دونوں ہاتھوں سے میز کا کنارہ تھام لیا۔ وہ پورے حق سے اس پر جھکا تھا۔ اس بار میری ہو جاؤ سارا۔ سارا کو اس کی انگلیاں اپنی پشت پر رینگتی محسوس ہوئیں۔ وہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس نے اپنا بازو اس کی کمر کے گرد باندھ کر اسے میز پر بٹھا دیا۔ کیونکہ سارا کے لب اس کی گردن کو چھونے لگے تھے، وہ پوری طرح اس پر جھکا۔ دونوں کی سانسیں ٹکرانے لگی تھیں۔ سارا کا چہرہ دہکنے لگا، ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے، ہونٹوں کے اوپری کنارے بھی تر ہونے لگے تھے، لبوں کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ ہو جاؤ گی نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ بہت نرمی سے اس نے اپنی پیشانی سارا کی پیشانی سے جوڑ دی۔ دونوں کے لب ٹکرائے تھے۔ ہاں، سارا کے لبوں سے نکلا اور مقابل پل بھر میں ہار گیا۔ بڑی بے قراری سے اس نے سارا کے کپکپاتے لبوں کی مشکل آسان کی تھی۔ گھڑی کی ٹک ٹک مسلسل سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ان دونوں کی سانسیں۔ کتنی ہی دیر وہ اس پر جھکا رہا تھا، اس کے لبوں سے امرت پیتا رہا تھا۔ پروین نے حسن سے مکمل بائیکاٹ کر لیا تھا۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ صبح انڈسٹری کے لیے نکل جاتا اور رات گئے واپس آتا۔ بقول حاشر اور حازم کے ان دنوں اس کا چکر فل عروج پر تھا۔ بے شک وہ چہرہ چھپا کر ڈیٹ پر جاتا تھا، لیکن بھائیوں کی عقابی نظریں اسے کھوج ہی لیتی تھیں۔ جانے انجانے میں ہی وہ دونوں اس کے پیچھے جاسوسوں کی طرح لگے رہتے تھے۔ یہی حال سارا کا تھا۔ اس نے تو جیسے ہر شرم ہی بھلا دی تھی۔ کہاں کا شوہر اور کہاں کے بچے۔ آئے روز وہ کہیں نہ کہیں آؤٹنگ پر نکل جاتی تھی۔ ساحر سے اس کے یہ آنکھ مٹکے بالکل برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں ایک دوسرے سے بدلہ لے رہے تھے۔ حسن سارا کا نام سنتے ہی ہتھے سے اکڑ جاتا اور سارا کے ماتھے پر اس کے ذکر سے ہی بل پڑ جاتے تھے۔ پروین اور کمال کے پرزور اصرار پر بھی وہ سارا کو دوبارہ لینے نہیں گیا۔ بقول اس کے نہیں آتی تو نہ آئے۔ سارا نے بھی اسے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ پہلی مرتبہ حسن اس لیے اسے لے آیا تھا کہ غلطی اس کی تھی۔ شادی نئی تھی اور سارا نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ دوسری مرتبہ بھی بس بیوی کے بنا زیادہ عرصہ نہیں گزار سکا۔ جب تنہا رہنے دوبھر لگنے لگے گا تو اسے لے آیا۔ بقول حاشر، حازم اور ہمنا کے حسن بھائی نے افیئر پچھلی دفعہ بھی چلایا تھا، لیکن بس وہ پکڑے نہیں گئے۔ اور بقول ساحر، صارف اور سونیا کے یہی حال سارا کا تھا، لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی تھی۔ سارا کو میکے گئے 2 مہینے ہو چلے تھے۔ حسن بچوں سے تو ہر دوسرے روز مل لیتا تھا، لیکن سارا سے اس کی ایک ہی بار بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں بری طرح سے اپنے اپنے چکروں میں مگن تھے، لیکن پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتے تھے۔ حسن چنگھاڑ کر چھوٹے بھائیوں کو چپ کروا دیتا تھا اور سارا تو موقع پر ہی مکر جاتی۔ صاف انکار، سفید جھوٹ۔ ظاہر کی پوری کوشش تھی کہ سارا کا یہ افر حسن کے علم میں نہ آئے، لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی یقین تھا کہ حسن اس کے ان کرتوتوں سے ضرور واقف ہوگا۔ اسے سب سے زیادہ فکر حسن کے سامنے اپنی عزت کی تھی۔ پچھلے 5 سالوں میں جب سارا واپس آئی تھی، ساحر نے اس کی ماں بہن ایک کر دی تھی۔ اب اگر حسن کو پتہ چل جاتا کہ سارا کیسے دھڑلے سے عشق رچا رہی تھی تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے وہ جھرجھر لے لیتا تھا۔ سونیا کو اپنی فکر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سارا کا رشتہ اس گھر سے ٹوٹ گیا تو وہ حاشر کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے۔ دوسری طرف حاشر اور حازم نے حسن کی پوری طرح جاسوسی شروع کر دی۔ اپنے تئیں وہ دونوں پوری طرح ساری کے ساتھ پرخلوص تھے۔ حسن کے یہ لچھن انہیں ذرا بھی پسند نہیں تھے۔ آخرکار دونوں گھروں نے ایک پلان بنایا، مکمل رازداری کے ساتھ، سارا اور حسن دونوں کا رنگے ہاتھ پکڑنے کا۔
اس دن وہ ذرا جلدی گھر آ گئی تھی۔ معمول کے مطابق چہرے پر ہزار رنگ لیے گنگناتی ہوئے اندر داخل ہوئی۔ جمیلہ دونوں بچوں کے لیے بیٹھی تھی۔ فاریق کچن میں تھی۔ اس کا 8واں مہینہ چل رہا تھا۔ جمیلہ کو سلام کر کے وہ اوپر آ گئی۔ سونیا 5 بجے آتی تھی۔ فریش ہو کر اس نے اپنے لیے ایک اسٹائلش سا سوٹ سلیکٹ کیا اور پھر بڑا دل کر کے اسے استری کیا۔ امی، رات کو میری ایک اسسٹنٹ کا نکاح ہے، میں نے وہاں جانا ہے، واپسی پر ذرا دیر ہو جائے گی۔ کچھ دیر بعد اس سے نیچے اترتے ہوئے جمیلہ سے کہا۔ وہ بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ شام تک وہ اپنی بیوٹی ٹولز کے ساتھ مصروف رہی۔ تھریڈنگ، فیشیل، بلیچ، مینیکیور، پیڈیکیور، نیل پالش لگائی، پھر نہانے گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد باہر نکلی تو سونیا آ چکی تھی۔ کدھر کی تیاریاں؟ اسے ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھتے دیکھا تو چپ نہ رہ سکی۔ جہاں مرضی جاؤں، وہ بولی۔ خدا کا واسطہ ہے سارا، بس کسی کے ساتھ بند کمرے میں نہ چلی جانا۔ سونیا سے رہا نہیں گیا۔ اب ایک اور لفظ بکواس نہ کرنا۔ اسے غصہ آ گیا۔ سچی باتیں ہمیشہ یوں ہی کڑوی لگتی ہیں، سونیا کہتے ہوئے نیچے چلی گئی۔ سارا بڑا دل لگا کر تیار ہوئی تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کی فراک نما شفون کی بھاری کامدار شارٹ سی شرٹ جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک ہی تھی، ساتھ ہی نیوی بلو کنٹراسٹ کا سلک کا شرارہ جو گھٹنوں پر سے تنگ ہو کر نیچے آ کر گھیردار ہو گیا تھا۔ شرارے کے سروں پر انتہائی خوبصورت فینسی کام ہوا تھا۔ شرٹ کی جھالر نما آدھی آستینوں میں سے اس کی سفید دمکتی ہوئی باہیں غضب ہی تو تھیں۔ دودھیا کلائیوں میں اس نے میٹل کی انتہائی خوبصورت نیوی بلو چوڑیاں ڈال لیں۔ سوٹ کے ساتھ کی ہم رنگ جیولری تھی۔ گلے میں جھولتے نیکلس کی لڑیاں اس کی بیوٹی بون کے گڑھوں کو پر کر رہی تھیں۔ لمبے سیاہ بالوں کا اسٹائل بنا کر آدھے سینے پر ڈال لیے تھے اور باقی کے آدھے یوں ہی پشت پر کھلے چھوڑ دیے تھے۔ شفون کا فیروزی اور نیوی بلو امتزاج کا دوپٹہ اس نے پن لگا کر دوسرے کندھے پر سیٹ کیا تھا۔ بہت ہی نفاست سے کیا ہلکا ہلکا میک اپ، کاجل اور مسکارے سے سجی خوبصورت سی آنکھیں، لبوں پر 4 چاند لگاتے پنک کلر کی لپسٹک اور گالوں پہ پنک شیڈ کا ہلکا ہلکا بلش۔ بہت دیر تک تو وہ خود کو پہچان ہی نہیں سکی۔ پھر اس ناقابل تسخیر انسان کا تصور کیا تو لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ جھک کر اس نے نیوی بلو پینسل ہیل والا فینسی سا جوتا پاؤں میں پہنا تھا۔ پوری تیاری کر کے وہ اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر نیچے آئی تھی۔ وہ رک گئی تھی۔ تجھے یاد ہے تیرے 2 بچے بھی ہیں، وہ بولی۔ سونیا ان کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی تھی۔ سارے پلیٹر ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ وہ میں نے ہی پیدا کیے ہیں امی، سارا نے کہا۔ اچھا چل شکر ہے، میں تو سمجھی تھی شاید شوہر کے ساتھ ساتھ تو انہیں بھی بھول گئی ہے، جمیلہ نے کہا۔ سارا چپ چاپ چادر لیتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کیسے جائے گی؟ جمیلہ نے پوچھا تھا۔ گاڑی منگوا لی ہے میں نے۔ وہ بس ایک نظر انہیں دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سارے تیر کی طرح صوفے پر سے اٹھا اور موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر باہر کو دوڑ پڑا۔ سارب دھیان سے پیچھا کرنا، اسے پتہ نہ لگے، اور موبائل آن رکھنا۔ سونیا بھی دوڑتی ہوئی اسی کے پیچھے ہی باہر آئی تھی۔ سارب فٹافٹ موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے باہر نکال لے گیا۔ وہ مسلسل سارا کی گاڑی کے پیچھے تھا۔ 15-20 منٹ بعد گاڑی والے نے اسے ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے اتار دیا۔ وہ اتر کر اندر چلی گئی تھی۔ لائٹ گرے کلر کی انتہائی خوبصورت 3 پیس میں ملبوس گرے لیدر شوز پہنے وہ خوبصورتی سے آراستہ ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ ایک ہفتے سے وہ اوور ٹائم لگانا بھی چھوڑ گیا تھا۔ باہر نکلا تو سبھی لوگ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سبھی نے ترچھی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ہاں پھر چل پڑا ڈولا ڈنر کرنے۔ پروین سے رہا نہ گیا۔ وہ چپ چاپ باہر نکلتا چلا گیا۔ جیسے ہی گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز آئی، ٹی وی لاؤنج میں کھلبلی مچ گئی۔ چابی کہاں ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ یہ لیں، جلدی جائیں۔ حمنہ نے اسے چابی پکڑائی تھی۔ حاشر چہرے پر ماسک چڑھائے ہوئے موٹر سائیکل لے کر اس کے پیچھے ہی نکل کھڑا ہوا۔ تقریباً 10 منٹ بعد حسن نے گاڑی ایک دوست کے گھر کے آگے روک دی۔ حاشر کو تھوڑا چنبا ہوا تھا۔ وہ حسن کے اس دوست کو جانتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھی اندر جاتا، گیٹ کھلا اور ایک وائٹ کلٹس باہر آئی۔ وہ حسن کی گاڑی نہیں تھی۔ واہ بھائی، بڑے کوئی چھپے رستم ہیں آپ۔ حسن نے گاڑی چینج کی تھی۔ حاشر مسلسل اس کے پیچھے تھا۔ کہاں ہو؟ سارا نے چادر اتارتے ہوئے اسے کال کی تھی۔ تم پہنچ گئی فریہ کے گھر؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، سارا نے کہا، میں بس 2 منٹ میں آیا۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا۔ سارا نے چادر ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو ایک فائنل ٹچ دیا۔ لکنگ گارجیس سارا، فریہ نے کہا۔ وہ بس ایک ادا سے مسکرا دی۔ تبھی اس کا موبائل بجا تھا۔ آ جاؤ، وہ بولا۔ سارا نے چہرے پر ماسک چڑھایا اور بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ وہ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ سارا بس ایک نظر اس قیامت کو دیکھتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کہاں لے چلوں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔
جہاں تمہارا دل کرے، سارا نے کہا۔ اپنے گھر لے چلوں؟ اپنے کمرے میں، اپنے بستر پر؟ وہ سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنی جرأت کر سکتے ہو تو لے چلو، سارا نے کہا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ پلیز، اس نے سارا کی طرف کا دروازہ کھولا اور اس کے آگے ہاتھ پھیلا دیا۔ سارا اس کا ہاتھ تھام کر باہر نکل آئی تھی۔ وہ یوں ہی اس کا مرمری ہاتھ تھامے اسے اندر لے گیا تھا۔ سارا نے ان دونوں کو اندر جاتے دیکھا تھا۔ اس نے فوراً سونیا کا نمبر ملایا۔ ہاں سارا، وہ موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی۔ سارا اس کے ساتھ ہے، وہ دونوں پرل کانٹیننٹل میں ہیں۔ میں اندر جا رہا ہوں، ساحر بھائی کو لے کر فوراً یہاں پہنچو، لائیو لوکیشن بھی سینڈ کر رہا ہوں، سارب نے کہا تھا۔ اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ اس کے بالکل برابر میں حاشر کی موٹر سائیکل آ کر رکی تھی۔ حسن کی گاڑی اس سے چند قدم آگے تھی۔ عازم کا سیل بجا۔ حاشر کی کال تھی۔ ہاں حاشر، وہ بولا۔ بھائی اسی لڑکی کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے پہلے فیاض کے گھر سے گاڑی چینج کی ہے، پھر اسے پک کیا ہے اور اب اسے لے کر پرل کانٹیننٹل میں آئے ہیں۔ تو امی اور ابو کو لے کر فوراً آ جا۔ حاشر حسن کے پیچھے پیچھے اندر چلا گیا تھا۔ حسن نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ بڑے حق سے اس کے پہلو میں چل رہی تھی۔ حسن نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے اس کی انگلیوں پر گرفت مضبوط کر دی۔ اس نے ایک ادا سے حسن کو دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور اسے ساتھ لیے ریسیپشن پر آ گیا۔ حسن کمال، میں نے بکنگ کروائی تھی، حسن نے کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کمرے کی چابی اس کے آگے رکھ دی۔ حسن نے مسکراتے ہوئے چابی اٹھائی تھی۔ 2 جوس پلیز۔ 10 منٹ تک، وہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اس کا کمرہ 3rd فلور پر تھا۔ لفٹ سے چلیں یا اٹھا لوں؟ حسن شرارت سے بولا تھا۔ وہ بس دھیرے سے مسکراتے ہوئے اسے ٹہکا مار گئی تھی۔ 3rd فلور پر آ کر حسن نے دروازہ کھولا۔ جان من پلیز، اس نے دھیرے سے گردن کو خم دیتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ بڑے حق سے اپنی مخروطی انگلیاں اس کے گال پر پھیرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ حسن نے دروازہ بند کر دیا۔ ساحر، جمیلہ اور سونیا کو لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف حازم نے پروین اور کمال کو موٹر سائیکل پر دھر رکھا تھا۔ امی، وہ دیکھیں، سارا کی ساس اور سسر ساتھ دیور بھی ہے۔ سونیا نے سب سے پہلے انہیں دیکھا۔ یہ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمیلہ دھک سے رہ گئی۔ ہائے امی، کہیں انہیں سارا کی کرتوتوں کا پتہ تو نہیں چل گیا؟ ساحر کے چہرے پر بھی ہوائیاں اڑ گئیں۔ ساحر بھائی پریشان نہ ہو سکتا ہے وہ لوگ یہاں ڈنر کرنے آئے ہوں۔ سونیا نے کہا۔ ڈنر؟ سارا کی ساس جوڑوں کی مریضہ ہیں اور سسر دل کا، اور یہ جو ساتھ آیا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس کی جیب میں یہاں ڈنر کرنے کے پیسے ہوں گے؟ ساحر نے کہا۔ دوسری جانب حازم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی تھی۔ امی ادھر دیکھیں۔ وہ بخلا گیا۔ چلو جی، ان کی کسر رہ گئی تھی۔ پروین نے کہا۔ امی، اگر کہیں ساحر نے حسن بھائی کو یہاں کسی اور لڑکی کے ساتھ گل چھرے اڑاتے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حازم کو متوقع صورتحال جیسے نظر آ رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے یہ حسن پر ہی چھاپا مارنے آئے ہیں۔ کمال صاحب نے تکا لگایا تھا۔ تبھی اسے حاشر کی کال آ گئی۔ کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ نیچے ہوٹل کے سامنے، حازم نے کہا۔ حسن بھائی نے کمرہ بک کروایا ہوا ہے، 3rd فلور پر آ جاؤ۔ میں یہی ہوں، حاشر نے کہا۔ حاشر؟ یار ایک گڑبڑ ہو گئی ہے، حازم نے کہا۔ اب کیا ہو گیا؟ وہ بولا۔ حسن بھائی کا سارا سسرال بھی یہاں پہنچا ہوا ہے ان کی منڈی اتارنے، حازم نے کہا۔ چلو جی، حاشر کا جیسے دل بیٹھ گیا۔ ہم آ رہے ہیں، وہیں رک۔ حازم کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پروین اور کمال کے ساتھ اندر چلا گیا۔ دوسری جانب ساحر اینڈ کو بھی سارب کی کال پر اندر چلے گئے۔ سارا نے دھیرے سے اپنا شولڈر بیگ اتارا اور صوفے پر رکھ دیا۔ وہ پرل کانٹیننٹل کا ایک انتہائی لگژری کمرہ تھا۔ اسی کی ہلکی ہلکی خنکی اور دبیز پردوں کی خوابناکی ماحول بڑا ہی رومانٹک ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سارا مڑ کر اسے دیکھتی، اس نے اپنے بالکل پیچھے اس کی موجودگی کو محسوس کیا تھا۔ وہ عین اس کے پیچھے تھا۔ اس کی انگلیاں دھیرے سے سارا کی کمر پر سرسرائی تھیں۔ سارا کے بدن میں جیسے سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ انگلیاں سرسراتی ہوئی آگے کو آئیں اور پھر اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسا کر سارا کا دھان پان سا وجود اپنے ساتھ جوڑ لیا۔ خوشبوؤں کا ایک طوفان تھا جو سارا کی سانسوں میں اترا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی دہکتی ہوئی سانسیں سارا کے بالوں میں سرسرانے لگیں۔ سارا، اسے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، لیکن اس کی غربت کا سرور اتنا زیادہ تھا کہ سارا اپنے لبوں کو ہلا نہیں سکی، بس اپنا سر اس کے سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں موند گئی۔
میں بہت محبت کرتا ہوں تم سے سارا، بے حد بے حساب۔ اب کس کی سانسیں سارا نے اپنی گردن پر محسوس کی تھی۔ ان کی حدت کے زیر اثر سارا کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس کا سارا وجود کے گرد حسار دھیرے دھیرے تنگ ہو رہا تھا۔ وہ بہت نرمی سے اس کی سیاہ زلفوں کو چوم رہا تھا۔ اسی کی خنکی کے باوجود سارا کے ماتھے پر پسینے کے چند قطرے ابھر آئے۔ دھیرے سے اس نے سارا کی زلفیں ایک طرف کرتے ہوئے بڑی محبت سے اپنے لب اس کی دودھیا گردن پر رکھ دیے۔ سارا کے بدن میں سرسراہٹ ہوئی تھی۔ اس کے لبوں نے پہلا نشان چھوڑا، تیلا سا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ اس کے لب دھیرے دھیرے سارا کی گردن کا سفر طے کرتے چلے گئے اور پھر یک لخت رکے۔ حد ختم ہو گئی تھی۔ بڑے حق سے اس نے اپنی 2 انگلیوں سے سارا کی شرٹ کی پشت پر لگی زپ کو دھیرے سے نیچے کو کیا تھا، اور اس سے پہلے کہ مزید گستاخیوں کو مرتب ہوتا وہ ایک دم اس کی طرف پلٹ گئی۔ اس نے دیوانوں کی طرح سارا کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھرا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا تھا مجھ سے؟ اس نے سارا کے کانوں میں سرگوشی سی کی تھی۔ سارا نے دھیرے سے خود کو اس کی گرفت سے چھڑوایا تھا۔ پرل کانٹیننٹل، 3rd فلور۔ وہ دونوں دھڑلے سے ایک دوسرے سے 30-35 قدم کے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کس کمرے میں گئی ہیں وہ؟ ساحر نے پوچھا۔ وہ بولا، وہ والا۔ صارب نے انگلی سے اشارہ کیا تھا۔ پکا؟ ساحر نے پھر پوچھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ان دونوں کو اس کمرے میں جاتے ہوئے۔ وہ پر یقین تھا۔ اس لڑکی کی خیر نہیں ہے آج امی، اس کا گلا گھونٹ کر گھر جاؤں گا میں۔ ساحر بھڑک کر آگے بڑھا، لیکن سامنے سے آتے حاشر اسکواڈ کو دیکھ کر رک گیا۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ ساحر نے تڑخ کر پوچھا تھا۔ وہ ساحر بھائی، میں یہاں۔ حاشر سے کوئی بات نہ بن پڑی۔ اس نے انتہائی پریشانیاں سے سونیا کی طرف دیکھا۔ سونیا نے آنکھوں کے اشارے سے ان سب کے آنے کا مقصد پوچھا تھا۔ جواباً وہ بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ ساحر بیٹا، تو یہاں کیسے؟ کمال صاحب نے حاشر کی مشکل آسان کرتے ہوئے پوچھا۔ انکل جی، میں۔ ساحر نے پلٹ کر ماں کو دیکھا۔ وہ انتہائی پریشانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ سارا اس کمرے میں ہے، اسے لینے آئے ہیں ہم۔ ساحر نے کہہ ہی دیا۔ نہیں ساحر بھائی، سارا بھابھی اندر نہیں ہے۔ اندر تو حاشر کہتے کہتے رکا۔ سارا اندر ہی ہے، میں نے خود اسے اندر جاتے دیکھا ہے، سارب نے کہا۔ لیکن اندر تو حسن بھائی ہے، حاشر نے کہا۔ ساحر نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ پاگل ہو گیا۔ اوئے، 2 منٹ میں اپنی شکل گم کر یہاں سے۔ سارا اندر ہی ہے، وہ یہاں پتہ نہیں کس کے ساتھ آئی ہے، ساحر نے اٹکتے ہوئے کہا تھا۔ کمال صاحب نے زور سے حاشر کے ایک چپت لگائی۔ تجھے پکا پتہ بھی ہے کہ وہ اسی کمرے میں گیا تھا؟ انہوں نے پوچھا۔ ابو، میں نے خود دیکھا ہے انہیں اس کمرے میں جاتے، حاشر نے کہا۔ میری تو بس ہو گئی ہے، پروین وہیں فرش پر بیٹھ گئی تھی۔ ذلیل کر کے رکھ دیا ہے اس لڑکے نے مجھے۔ حاشر دروازہ کھول، آج اس بغیرت کے سر سے عشق کا سارا بھوت اتار کر جاؤں گی میں۔ انہیں غصہ آ گیا تھا۔ ساحر نہ سمجھی سے کبھی حاشر کو دیکھتا تو کبھی بند دروازے کو۔ ساحر بھائی، دروازہ کھلوائیں، ابھی ساری بات سامنے آ جائے گی، سونیا نے کہا۔ تبھی ایک طرف سے روم سروس والا لڑکا آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے ہاتھ میں 2 جوس کے گلاس تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کمرے کے آگے مجمع دیکھ کر بولا۔ تو ابھی دفع ہو یہاں سے۔ ساحر بھڑکا۔ لیکن میں تو جوس دینے آیا ہوں، وہ بولا۔ کتنے لوگ ہیں اندر؟ حاشر نے پوچھا۔ 2، ایک مسٹر اور ایکسٹریس، وہ بولا۔ دروازہ لاکڈ ہے؟ ساحر نے پوچھا۔ نہیں سر، انہوں نے 10 منٹ پہلے ہی جوس منگوایا تھا، لڑکے نے کہا۔ تو ایسا کر، اسے مجھے دے اور جا، شاباش۔ ساحر نے کچھ نوٹ اسے پکڑاتے ہوئے نیچے بھیج دیا تھا۔ وہ اس کے عین سامنے کھڑی تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ، اس پر اپنے حسن کے تمام تر داؤ چلانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ حسن نے بڑی پیاسی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ چند انچ کی دوری بھی آخر کیوں تھی؟ دھیرے سے اپنا کوٹ اتار کر اسے صوفے پر اچھال دیا، پھر کف لنکس کھولتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلی۔ حسن اس کے قریب آ گیا، اتنا کہ اس کے لبوں کے اوپری کناروں پر ابھرتے پسینے کے قطرے دکھائی دینے لگے۔ اپنا ایک بازو اس کی کمر کے گرد حائل کر کے حسن نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا دھیرے سے اس کے لبوں پر پھیرا۔ وہ تر ہو رہے تھے۔ میری جان، حسن نے اس کی تھوڑی کو ذرا سا اوپر کیا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ وہ اس کے چہرے پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنا ایک ہاتھ حسن کی شرٹ کے سب سے اوپر والے بٹن پر رکھ دیا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا کہوں؟ وہ بولی تو لہجہ خوابناک سا تھا۔
حسن نے اسے اپنے سینے سے لگا کر بھینچا تھا۔ اس کے لب حسن کے لبوں سے ٹکرانے لگے۔ اوپری بٹن کھل گیا تھا۔ حسن ایک ہاتھ سے اس کا چہرہ تھام کر اس پر جھکا۔ دوسرا بٹن بھی کھل گیا۔ اس کی انگلیاں حسن کے سینے پر رینگنے لگی تھیں۔ جو تمہارا دل کہے۔ حسن کے لبوں کی حد ختم ہوئی تھی۔ دیوانہ وار اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے اپنی تمام تر شدتیں اس کے پنکھڑیوں جیسے لبوں پر اتارتا چلا گیا۔ اس کا دوپٹہ ڈھلک کر نیچے گر گیا تھا۔ دونوں کی سانسیں الجھنے لگیں۔ تیسرا بٹن، چوتھا بٹن، پانچواں بٹن۔ اس کے وجود پر حسن کا دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اس کی شدتوں کے زیر اثر پیچھے کو گرتی جا رہی تھی۔ آخری بٹن کے کھلتے ہی وہ پیچھے بیڈ پر گر گئی۔ حسن ایک دم اپنی شرٹ اور بنیان اتارتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ I love you. I love you so much. I can't live without you. Even for a moment. حسن اس کی زپ کھولتے ہوئے بے خود ہو گیا۔ اپنے لب جا بجا اس کے برہنہ کندھوں پر ثبت کرتا چلا گیا۔ اس کی دونوں باہیں حسن کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھیں۔ I love you too. I love you more than anything. وہ پسینے میں تر بتر اس کے لبوں سے ہارتی جا رہی تھی۔ بال بکھر چکے تھے، کندھوں پر سے شرٹ تھلک سی گئی تھی۔ حسن کی قربت اس کے حواس سلب کر رہی تھی۔ I'm sorry. حسن نے اسے دونوں بازو میں بھر کر اٹھا لیا۔ I'm sorry too. وہ اپنے لب حسن کے لبوں پر رکھ دی۔ اس پر برساتوں کی طرح برس گئی تھی۔ بس ایک لمحہ لگا اور کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے سبھی نفوس کی نظریں پہلے تو پھیلیں اور پھر سامنے کا منظر دیکھ کر جھک سی گئیں۔ حسن بھائی آپ؟ سونیا اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حیرانی سے بولی تھی۔ ساحر اسے دیکھ کر دم بخود کھڑا تھا۔ جمیلہ حق تک تھی۔ سارا بھابی، حاشر اور حازم کی اکٹھی تان اٹھی تھی۔ پروین بس پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ دونوں سارا اور حسن کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ بوکھلاہٹ میں اس کا ہاتھ زپ تک ہی نہ جا رہا تھا۔ شرٹ کندھوں سے ڈھلکی پڑ رہی تھی۔ حسن نے جلدی سے اس کا ریشمی دوپٹہ اس کے کندھوں کے گرد لپیٹ دیا۔ بکھرے بال اور بکھرا سا حلیہ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی تھیں۔ حسن کی شرٹ اور بنیان بیڈ سے دور گری پڑی تھی۔ وہ نامحسوس سا سارا کے پیچھے کو ہو گیا۔ کس کے ساتھ آئی تھی تو یہاں؟ جمیلہ کو سب سے پہلے ہوش آیا۔ وہ تیر کی طرح سارا کی طرف پڑی تھی اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیے۔ امی، میں حسن کے ساتھ آئی۔ سارا سے بولا نہ گیا۔ پھر بکواس۔ جمیلہ نے اسے ایک اور تھپڑ رسید کیا۔ سارا کی سسکی نکل گئی۔ آنکھوں میں پانی بھر آیا تھا۔ آنٹی بس کریں، سارا میرے ساتھ ہی تھی۔ حسن تڑپ کر بولا۔ تو چپ کر جاؤ، جمیلہ نے بھڑک کر کہتے ہوئے سارا کو بالوں سے جکڑا تھا۔ ایک سیکنڈ میں اگل دے کہ کس سے چکر چل رہا ہے تیرا؟ کس کے ساتھ آئی تھی تو؟ یہاں، وہ بولی۔ ریشمی دوپٹہ پھر سے نیچے گر گیا تھا۔ امی، میرا کسی سے کوئی چکر نہیں ہے۔ میرے سارے چکر حسن سے شروع ہو کر حسن پر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ بلک بلک کر رو پڑی تھی۔ آنٹی چھوڑیں اسے، یہ میرے ساتھ آئی تھی۔ حسن نے جمیلہ کے ہاتھوں کی گرفت سے اس کے بال چھڑوائے اور اس کی زپ بند کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، پروین کا جوتا اس کی کمر سینک گیا۔ وہ بلبلا کر پلٹا تھا۔ بغیرت، جو رہی سہی عزت تھی نا ہماری، تیرے سسرال میں وہ بھی مٹی میں ملا دی تو نے۔ کس کلموہی کو لے کر آیا ہے تو یہاں؟ کہاں ہے وہ جسے عاشقی کر رہا ہے تو؟ وہ پے در پہ اس پر جوتا برساتی چلی گئی۔ حسن سے بولنا دشوار ہو رہا تھا۔ امی، اس کی چنگھاڑ نے پروین کا ہاتھ روکا۔ خدا کی قسم، میں یہاں سارا کو لے کر آیا تھا۔ وہ چیخ پڑا۔ سارا ایک طرف کھڑی سسکیاں بھر رہی تھی۔ کوئی چکر نہیں ہے میرا، نہ سارا کا۔ میں ہی ملتا تھا اس سے، میں ہی لے کر جاتا تھا اسے ڈیٹ پر، ڈنر پر، لانگ ڈرائیو پر، میرے ساتھ ہی ہوتی تھی یہ۔ وہ کہتا چلا گیا۔ تو پھر جب سارا گھر تجھے کہہ کر تھک گیا تھا کہ جا کر سارا کو واپس لیا، تو ہتے سے کیوں کھڑ جاتا تھا؟ پروین نے کہا۔ وہ میں حسن نے سارا کی طرف دیکھا۔ اور تو سیدھی طرح نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں نے واپس جانا ہے؟ یہ تماشا رچانا کتنا ضروری تھا؟ جمیلہ نے کہا۔ ساحر تو بس چپ چاپ ان دونوں کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ دراصل امی، حسن نے پھر سارا کی طرف دیکھا، میں نے اور سارا نے اپنی شادی والی رات ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں کی آنے والی زندگی میں جب بھی ہم دونوں کی لڑائی ہوگی، موقع پر کوئی صلح صفائی نہیں ہوگی، موقع پر دونوں میں سے کوئی بھی دل میں کچھ نہیں رکھے گا، لیکن جس کی غلطی ہوئی وہ پہل ضرور کرے گا۔ حسن کہتا چلا گیا، اور پہل صرف ایک چھوٹا سا سوری کہہ دینے سے نہیں ہوگی، بلکہ ہم دونوں شروعات سے شروع کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں،
پھر ڈنر، لانگ ڈرائیوز اور آخر میں حسن اس سے زیادہ کہہ نہ سکا تو اس کا مطلب کہ یہ تماشا اب تک 3 بار ہو چکا ہے۔ ساحر پہلی بار بولا تھا۔ ہاں، حسن نے نامحسوس سے انداز سے اپنی شرٹ اٹھائی اور آگے بھی ہوتا رہے گا۔ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں، حسن مضبوطی سے بولا تھا۔ اس بار کی سوری ہو گئی، ساحر نے کہا۔ حسن نے سارا کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔ حسن، تجھ سے بڑھ کر شعبدہ باز میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ لعنت ہے تم دونوں کے اس گھٹیا تماشے پر۔ بغیرتوں کی طرح ہوٹلوں میں ایک دوسرے سے سوری کرتے پھرتے ہو۔ پہلے ہی گھر کی 4 دیواری میں انسانوں کی طرح رہ لیا کرو۔ ساحر تعصب سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ویسے یہ کوئی طریقہ تو نہ ہوا حسن؟ اس کا مطلب الو تو ہر بار ہم لوگ ہی بنتے رہے نا، برے بھی ہم ہی بنتے رہے۔ تم دونوں نے تو ایک ہو ہی جانا تھا۔ میری توبہ جو میں نے آئندہ کبھی اس لڑکی کی سائیڈ لے لی۔ جمیلہ نے کہا۔ چلے امی، صارب اور سونیا انہیں لے کر باہر نکل گئے۔ تو ذرا گھر آ، پروین اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ حاشر اور حازم بھی ان دونوں کے پیچھے باہر نکل گئے۔ حسن نے دھیرے سے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے دروازہ بند کیا تھا، پھر مڑ کر سارا کو دیکھا اور اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ تک لے آیا۔ لو، وہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ سارا نے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لے لو یار، آخر کو میرے حق حلال کی کمائی لگی ہے اس پر۔ حسن اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ سارا نے شکوہ کنہ نظروں سے اسے دیکھا۔ حسن نے دوبارہ جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتی ہی رہی، پھر اس کے لبوں پر یک لخت مسکراہٹ پھیل گئی۔ ساتھ ہی حسن ہنستے ہوئے بیڈ پر پیچھے کو گرا تھا۔ حسن، کتنی بے عزتی ہوئی ہے ہماری، وہ بولی۔ حسن کروٹ لے کر اس کی طرف مڑا۔ امی نے کتنا مارا ہے مجھے، وہ پھر بولی۔ مجھے بھی تو جوتے پڑے ہیں، وہ شرارت سے اس کی زپ کھولتے ہوئے بولا تھا۔ سارا نے گھور کر اسے دیکھا۔ بس کریں، اٹھیں گھر چلیں اب۔ سارا اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسن ٹس سے مس نہ ہوا۔ حسن اٹھیں، بچے پچھلے 2 ہفتوں سے اگنور ہو رہے ہیں۔ سارا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ سارا یار، میں باہر کھڑا رہوں گا، تم اندر جا کر اپنا سامان اور بچے لے آنا۔ حسن نے کہا۔ بالکل نہیں، میں نہیں جاؤں گی وہاں اکیلی، آپ میرے ساتھ جائیں گے۔ سارا نے کہا۔ ساحر میرا خون پی جائے گا، حسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ دیکھا جائے گا، سارا باہر نکلتے ہوئے بولی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ اور سارا گھر پہنچے۔ حسن نے گاڑی باہر ہی کھڑی کر دی تھی۔ دروازہ صارب نے کھولا اور اپنی ہنسی روکتا ہوا ایک طرف کو ہو گیا۔ تمہارا وہ جلاد بھائی جاگ رہا ہے یا سو گیا؟ حسن نے اس سے پوچھا۔ جاگ رہے ہیں آپ کے انتظار میں، صارب ہنستے ہوئے بولا تھا۔ سارا حسن کو کھینچتی ہوئے اندر لے گئی۔ جمیلہ اور سونیا لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ساحر اپنے کمرے میں تھا۔ حسن ایک نظر سونیا کو مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہیں بیٹھ گیا۔ پاپا، پاپا، انس بھاگتا ہوا آیا تھا۔ پیچھے پیچھے سندس محترمہ تھی۔ حسن نے بڑی محبت سے ان دونوں کو گود میں بٹھا لیا۔ آنٹی، میں لے جاؤں سارا کو؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، ابھی میری اجازت کی کوئی ضرورت ہے تجھے؟ جمیلہ نے کہا۔ سونیا نے گھٹنوں میں منہ دے لیا۔ تبھی ساحر نیچے اترا تھا۔ جاؤ اپنا سامان لے آؤ، حسن نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اوپر چلی گئی۔ ساحر مسلسل حسن کو دیکھتے ہوئے عین اس کے سامنے آ بیٹھا۔ صارب اور سونیا مسلسل دھیمے سروں میں ہنس رہے تھے۔ کیسا لگتا ہے پھر؟ ساحر نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ حسن الجھ کر بولا۔ مطلب ہر سال 1.5 سال بعد ایک نئے سرے سے افیئر چلا کر کیسا لگتا ہے؟ وہ بولا۔ حسن سے بات نہ بن پڑی۔ دیکھ ساحر، مجھ میں لاکھ خامیاں ہوں گی، لیکن میری زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ وہ سارا سے شروع ہو کر سارا پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں لاکھ برا سہی لیکن بے وفا نہیں ہوں۔ مجھے بھلے ہی اس پر غصہ آئے، لیکن میری اس سے محبت کا پلڑا ہمیشہ بھاری ہی رہے گا۔ میں مستقبل کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ بہت لمبی زندگی پڑی ہے ابھی، سینکڑوں نشیب و فراز آئیں گے۔ ہو سکتا ہے سارا دوبارہ یہاں آ کر بیٹھ جائے، ہو سکتا ہے ہماری پھر سے لڑائی ہو جائے، لیکن سارا تب بھی میری ہی رہے گی، اور میری بیوی ہے، میری عزت ہے اور تاعمر رہے گی۔ میں چاہے اسے کتنا بھی گھٹیا تماشا کر کے منا لوں، لیکن مناؤں گا ضرور، حسن کہتا چلا گیا۔ سارا اپنا سامان لے کر آئی تھی۔ حسن سندس کو گود میں اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ دائیں ہاتھ سے اس نے انس کی انگلی تھام لی۔ خدا حافظ آنٹی۔ وہ بس ایک نظر ساحر کی طرف دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ ویسے حسن بھائی کی شکل دیکھ کر نہیں لگتا کہ یہ اتنے رومانٹک ہوں گے۔ صارب کہے بغیر نہ رہ سکا۔ سونیا دھیمی دھیمی ہنسی ہنس رہی تھی۔ ویسے یہ طریقہ بھی ٹھیک ہی ہے صاحر بھائی، میں تو ضرور ٹرائی کروں گا، کیا خیال ہے؟ صارب نے کہا۔ امی، اگر اب سارا کے سسرال والوں نے سونیا کا رشتہ مانگا تو ہاں کر دیجیے گا، صاحر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا تھا۔
سونیا کے گال تمتماتے چلے گئے تھے۔ راستے میں انس نے آئس کریم کی رٹ شروع کر دی۔ اسے آئس کریم کھلا کر وہ لوگ رات کے 11 بجے گھر پہنچے۔ گیٹ حازم نے کھولا تھا۔ حازم، یہ بیگ اندر لے جا۔ حسن کو اس کی کھلی ہوئی بانچیں صاف نظر آ رہی تھی۔ سندس کی گود میں ہی سو گئی تھی اور اسے گود میں اٹھائے اندر کی طرف بڑھا۔ سبھی ٹی وی لاؤنج میں جمع تھے۔ تم جاؤ اندر، وہ سارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ نے سب کو میرے ساتھ فیس کیا ہے نا، تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، سارا نے کہا۔ ہاں، ہو گئی صلح؟ رومیو کی جانشین پروین سستی پڑی تھی۔ 5 سال ہو گئے تجھے ہمیں ذلیل کرتے ہوئے۔ حسن، ہر بار سسرال جا کر نظریں نہیں اٹھائی جاتی ہم سے۔ اگر تو نے سارا معاملہ خود ہی سیٹ کرنا ہوتا تھا تو ہمیں کیوں خوار کرواتا تھا؟ پروین کہتی چلی گئی۔ حسن اور سارا سر جھکائے سنتے رہے۔ چھوٹے دینوں کے دانت ہی اندر نہیں جا رہے تھے۔ امی، میں اور سارا ہمیشہ ساتھ ہی ہیں، بھلے ہی دن میں 100 دفعہ لڑیں، وہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ بس ٹھیک ہے، میں آئندہ تیری وکیل بن کر تیرے سسرال نہیں جاؤں گی، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تھی۔ حسن اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا اور پھر رکا، دھیرے سے پلٹا۔ امی، حاشر کا رشتہ مانگنے کب جانا ہے؟ وہ بولا تو پروین یکدم ہی ٹھٹک گئی۔ کہاں؟ انہوں نے پوچھا۔ وہیں جہاں یہ چاہتا ہے۔ حسن دھیرے سے مسکراتے ہوئے اندر چلا گیا۔ اب بس پروین تھی اور حاشر۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے سندس کو بیڈ پر لٹایا اور انس کو فیڈر بنا کر دے دیا۔ حسن چینج کرنے چلا گیا تھا۔ سارا نے بھی اپنے کپڑے نکال لیے اور واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکل کر اس نے عشاء کی نماز پڑھی، بچوں کے فیڈر بھرے اور دروازہ بند کرتی ہوئی بستر کی طرف آ گئی۔ حسن موبائل دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھا تو موبائل ایک طرف رکھ دیا، پھر اسے دیکھا اور بالوں کو کیچر لگا رہی تھی۔ دوپٹہ صوفے پر پڑا تھا۔ حسن نے مسکراتے ہوئے دونوں باہیں اس کی طرف کھول دیں۔ آج کا کوٹا پورا ہو گیا ہے آپ کا، وہ دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ کہاں پورا ہوا ہے؟ میرے تو کمرے کی بکنگ پر لگے پیسے بھی پورے نہیں ہوئے ابھی، وہ بولا اور اس دوبارہ اشارہ کیا۔ سارا مسکراتی ہوئی اس کے اوپر گر گئی تھی۔ حسن نے بہت محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ تمہیں پیاری امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔